میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان اللہ کے دین کی طرف آئے نا تو دین کی مٹھاس وہی چکھے گا جو کشتیاں جلا کے آئے. البتہ اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ آدمی اپنا حلیہ ایسا نہ بنائے جو عجوبہ بن جائے, یہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ یونیورسٹیوں میں, میں نے طلبہ کو دیکھا ہے دین کی محنت کی دعوت دے رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن اپنی ڈریسنگ ان کی ایسی ہے, اتنی بڑی بڑی پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے, اور ایسے چوغے جبے شامیانے. کالج کے کچھ لڑکوں سے میری ملاقات ہوئی چند سال پہلے, میڈیکل کالج میں وہ دین کی دعوت کا بڑا اچھا کام کر رہے تھے, لڑکوں کو, لبرل سیکولر لڑکوں کو دین کی طرف لا رہے تھے. تو رات کو میری ان سے ملاقات تھی, ان کے پروفیسر صاحب بھی موجود تھے, وہ لڑکے بھی موجود تھے. میں نے ان لڑکوں کا لباس دیکھا, پورا 4 آدمی ایک قمیض میں بڑے آرام سے آ سکتے. بعض لوگ پہنتے ہیں نا بڑے بڑے جبے کبے, عجیب سا ایک, پھر پگڑی بھی ماشاءاللہ اڑن تشتری لگ رہی تھی مجھے. وہ نہیں ہوتی جو خلائی ہم نے دیکھی, ان کی اتنا بڑا پگڑا. بھائی ہوتا تھا کسی زمانے میں, لوگ بڑی بڑی پگڑیاں پہنا کرتے تھے, بڑے بڑے لباس پہنا کرتے تھے. اب کلچر نہیں ہے. آپ کیوں نمونہ کیوں بن رہے ہو سوسائٹی میں, عجیب سی چیز کیوں نظر آ رہے ہو آپ. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی کچھ لوگ پیلے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں, ہوتا ہے نا, وہ تو خیر خاص مزاروں کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن نارمل میں نے بھی دیکھا ہے, سمجھدار آدمی ہوگا عجیب ٹائپ کے کپڑے پہن رہا ہوگا. تو میں نے انہوں نے کہا کوئی نصیحت کریں ہمیں. ان کا خیال تھا میں ان کو بولوں گا نماز پڑھو, روزہ رکھو, وہ تو بےچارے پہلے ہی پڑھ رہے ہیں. میں نے ان سے کہا دیکھو آپ کی جو ڈریسنگ ہے نا, اس ڈریسنگ سے لوگوں کو ہوگی وحشت. لوگوں کو کیا ہوگی؟ وحشت. سمجھتے ہیں یعنی لوگوں کو یہ ڈر ہوگا کہ ہم نے اگر ان کی دعوت کو قبول کیا, دین پہ چلے, تو ہم بھی کیا بن جائیں گے, اس ٹائپ کے. اور میں نے کہا یہ والی ٹائپ جو ہے نا یہ سوسائٹی میں, انہوں نے کہا یہ سنت لباس ہے. میں نے کہا لباس میں کوئی سنت نہیں ہے, خوب سمجھ لو. دیکھو اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے نا, اگر وہ ایک ڈریس فکس کر دیتا تو وہ ڈریس ہر قوم میں پھر سوٹیبل, ہر قوم کے لیے سوٹیبل تھوڑی ہوتا. ہمارے نبی اگر شلوار قمیض کو کر دیتے کہ یہ میری سنت ہے, ناروے والے پہن لیتے شلوار قمیض -20 اور 30 میں, ہے بھائی. دفتروں کا ڈریس الگ ہوتا ہے, لڑنے والے فوجیوں کا ڈریس الگ ہوتا ہے, مزدوروں کا ڈریس الگ ہوتا ہے, دولہے کا ڈریس الگ ہوتا ہے. تو اسلام نے بلا وجہ کی پابندیوں میں جکڑا ہی نہیں ہے. خام اسلام تو اخلاقیات سکھاتا ہے, بھائی چوری غلط ہے, یہ غلط ہے. تو ڈریس کے بارے میں چند ہدایات دی ہیں جن کا اخلاقیات سے تعلق ہے. نمبر 1, پراپر ڈریس ہو, سمجھ رہے ہیں, ادھورا نہ ہو کہ جسم ہی نظر آ رہا ہے اس میں. جیسے کوئی خاتون باریک لباس پہنتی ہے, پوری کھال نظر آ رہی ہے اس میں, یا اس کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں, اس کے سلیو لیس کپڑے پہنی ہوئی ہے, یہ کیا ہے, ناجائز ہے بھائی. اس لیے کہ ڈریس تھوڑی ہے یہ تو 2-4 اسٹیکر ہیں آپ نے لگا لیے. خواتین کے لباس میں پیسہ بہت لگتا ہے, لباس نہیں لگتا. یعنی خواتین کے کپڑوں میں آج کل کپڑا نہیں لگ رہا, پیسہ بہت لگ رہا ہے. حالانکہ پیسے سے زیادہ کپڑوں میں کپڑا لگنا چاہیے نا, کیا کہہ لے بھائی. تو کپڑوں میں کپڑا لگ نہیں رہا, پیسہ لگ رہا ہے. یعنی 2-4 چیتھڑے رہ گئے لیکن مہنگے اتنے ہوں گے وہ. تو شریعت نے فوکس کیا بھائی لباس پورا ہونا چاہیے, ایک بات. نمبر 2, اتنا چست نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم کے سطر جو ہے آپ کی شرمگاہ نمایاں ہونا شروع ہو جائے, اس سے لباس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو گورے تو ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. 2-4 ہدایات دے دی ہیں شریعت نے. عورت کو حکم دیا کہ اس کا گھر سے جب باہر نکلے گی تو پورا جسم چھپائے گی وہ. باقی شریعت نے اس کو کس پہ چھوڑ دیا, کلچر پہ. تو میں نے ان سے کہا کہ اب ہمارے کلچر میں ایسی ڈریسنگ نہیں ہے. تو لوگ بولیں گے کہ یار یہ کیا ہے, یعنی میں اگر دین پر آ گیا تو مجھے بھی اتنی بڑی پگڑی پہننی پڑے گی. تو آپ کیوں عجوبے سے لگ رہے ہو؟ جیسے یونیورسٹی کالج میں سب جیسے رہ رہے ہیں تو آپ سوسائٹی میں اسی کا ایک فرد بن کے دین کی دعوت دو نا. خلاصہ یہ کہ نمونے مت بنو. لوگ دیکھ کے کیا سمجھیں نمونے سے. مجھے وہ واقعہ لازمی یاد آتا ہے, ایک صاحب بار بار جو ہے نا وہ کہ خواتین کو پڑھاؤ نہیں, پڑھاؤ ان کی شادی مت کرو, پڑھاؤ, پڑھائی کو فوکس کرو. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ جب کوئی آپ کے سامنے کہا کرے نا کہ لڑکیوں کو پڑھاؤ شادی مت کرو, ہم کہتے ہیں شادی بھی کرو پڑھاؤ بھی, دونوں کام کرو نا. شادی کو پڑھائی میں رکاوٹ نہ سمجھو, شادی کر کے بھی پڑھ لے وہ, لیکن ڈیلے مت کرو ان کی شادی کو پڑھائی کی وجہ سے. تو جب بھی کوئی آپ کے سامنے کہا کرے نا ایسی بات کہ پڑھائی کو فوکس کرو شادی کو فوکس نہ کرو, تو ان سے کہے کہ کاش آپ کی اماں بھی پڑھائی کو فوکس کرتی, شادی کو فوکس نہ کرتی, تو آپ جیسے نمونے پیدا نہ ہوتے. آپ کی اماں کو بھی چاہیے تھا کہ پڑھتی ہی رہتی, بہت بڑی اسکالر بن جاتی, کم از کم آپ جیسے نمونے مارکیٹ میں نہیں آتے. تو یار یہ فیس بک کی دنیا بھی, یوٹیوب پہ کمنٹس کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے. کچھ لوگ نا بہت ہی الٹے کلپ لا رہے ہوتے ہیں, پھینک رہے ہوتے ہیں نا, تو نیچے لوگوں نے ان کا بڑا مذاق اڑایا ہوا ہوتا ہے. تو ایک کمنٹس آج کل بہت چل رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں ایک خاص آئی ڈی سے وہ کمنٹس جاتا ہے, اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس قسم کی لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں, اس قسم کے لوگ. اب
پہلی جملے سے تو لگے گا یار کوئی عظیم انسان ہے یہ. کہتے ہیں اس قسم کے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ اکثر مائیں ایسے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ضائع کرا دیتی ہیں. جب ماؤں کو پتہ چلتا ہے نا کہ اس طرح کی چیز مارکیٹ میں آنے والی ہے, وہ پیدا ہونے سے پہلے ضائع کرا دیتی ہیں. اس لیے اس قسم کے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو کچھ نمونے ہیں نا یوٹیوب پہ بھی, کچھ اوٹ پٹانگ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو یار یہ پاکستانی قوم کا دماغ میں کہتا ہوں اتنی ٹینشنوں میں جن کا دماغ کام کر رہا ہو, اگر ہم امریکہ اور کینیڈا کی طرح ٹینشن فری ہوتے تو ہم کہاں پہنچ چکے ہوتے. چاند پہ پہنچنا تو دور کی بات, ہم چاند کو زمین پہ اتار کے لائے ہوئے ہوتے. بولے چاند آئے گا ادھر. اچھا خیر, کیا کہہ رہا تھا یار میں, ایک تو بتائیں بابا. ہاں تو وہ اتنی بڑی پگڑی, وہ خیر انہوں نے میری بات پہ ناراض ہو گئے. میں اگر میرا بیان دوبارہ سنے تو میں ان سے دوبارہ سوری کر لیتا ہوں. وہ ناراض ہو گئے, نہیں یہ نہیں فلانا ڈمکانا, یہ کیا ہم تو اپنے لباس کو پروموٹ کریں گے. میں نے کہا بھائی کیوں لباس کو اتنا زیادہ لباس کو فوکس کیوں کر رہے ہو؟ تو بہت زیادہ ہے بات, شلوار قمیض پہن لو آپ, تھوڑا سا اچھے سٹائل کی شلوار قمیض ہو, تھوڑا ویسٹ کوٹ ہو. آپ پینٹ شرٹ نہیں پہننا چاہتے تو اب ڈاکٹر ذاکر نائک پینٹ شرٹ پہن کے آتے ہیں نا. میری ان سے جب بھی 2-3-4 اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہ کہنے لگے بھائی ویسے ان کی ڈریسنگ شلوار قمیض ہے. کہتے ہیں میں جس طبقے میں کام کرتا ہوں وہ سارا پینٹ شرٹ والا طبقہ ہے, تو اس میں پینٹ شرٹ میں جاؤں گا تو ان کو لگے گا کہ ہمارے قریب ہے. یہ بہت مجھے اچھی لگی ان کی. ورنہ نارملی ڈاکٹر صاحب کی جو ڈریسنگ ہے وہ اور کسی مولوی صاحب کی ڈریسنگ میں کوئی فرق ہے نہیں. میں ملیشیا میں ان کے گھر بھی گیا ہوں تو یہاں تک پنڈلی تک, آدھی پنڈلی تک ان کی شلوار, اور وہ بغیر بنیان والا سفید کرتا نہیں جو صرف آپ جمعے کے دن پہن کے آتے ہو, پہلی دن شریف لگ رہے ہوتے ہو کہ یار کوئی انسان کا بچہ آیا ہے. جمعے کے دن نہیں کرتا, بغیر کرتے کے لوگوں نے اکثر جمعے کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ عید کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب تو وہ بھی گئے. تو میں شلوار قمیض ہی کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. یہ میری ذاتی رائے ہے, کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال تو یونیورسٹیوں میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا ڈریس نہ پہنے کہ وہ آپ کو کیا سمجھیں وہی یہ کوئی الگ ہی چیز آ گئی مارکیٹ سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں جس چیز پہ شریعت نے آرڈر دیا ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. داڑھی رکھنا شریعت کا حکم ہے. اب آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیو کرنا شروع کر دیں دین کی تبلیغ کے لیے تاکہ میں بالکل ان جیسا نظر آؤں. نہ بھائی, یہاں کس کی ہدایات ہیں؟ اسلام کی ہدایات ہیں. داڑھی رکھنی پڑے گی آپ کو. اسلام کی جو احکام ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے سے ملا لگ رہے ہیں تو آپ نے ان کو دین کے قریب کرنے کے لیے نماز ہی چھوڑ دی, تو یہ تھوڑی جائز ہے بھائی. پھر قریب کس کے کرو گے؟ دین کو داؤ پہ لگا کے تھوڑی دین کی تبلیغ کی جا سکتی ہے. لیکن ایسا رویہ ان کے ساتھ رکھنا جس سے آپ نمونے لگو ان کی نظر میں. اتنی بڑی پگڑی, ٹھیک ہے ایک زمانے میں مسلمانوں میں رواج تھا, جتنی بڑی زیادہ پگڑی ہوتی تھی نا اتنا زیادہ کوئی سردار سمجھا جاتا تھا. اور سرداروں میں اب رواج ہے بھی تو جہاں ہے وہاں پہنے. ہم بڑی پگڑی کے خلاف نہیں ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جہاں رواج ہے, جیسے بلوچوں میں, بعض سندھی پنجاب کے علاقوں میں بڑی بڑی پگڑیاں پہنتے ہیں, وہاں رواج ہے, وہاں برا بھی نہیں لگتا, بلکہ وہ جتنی بڑی پگڑی ہوگی لگے گا اتنا بڑا سردار ہے. تو شریعت میں کلچر کی بلا وجہ کی مخالفت کا حکم نہیں ہے. کلچر ہی کو فالو کرنا چاہیے جب تک وہ کلچر شریعت کے خلاف نہیں ہے. لوگ ہر چیز میں کلچر کے اگینسٹ چلتے ہیں, بالکل غلط ہے بھائی. جب تک وہ کلچر شریعت کے اگینسٹ نہیں ہے تو آپ کلچر کو فالو کرو. بلا وجہ خام خامے نمونے بننے کی کوشش, کیونکہ کلچر پہ نہیں چلو گے تو نمونے نظر آؤ گے نا آپ, الگ ہی کوئی چیز. ایک اور یونیورسٹی کا مجھے واقعہ یاد آیا, نام یونیورسٹی کا میں نہیں لوں گا کیونکہ پھر وہ لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے. وہاں بھی کچھ نیک پرہیزگار لڑکے گئے, بہت ہی لبرل یونیورسٹی ہے وہ, بہت بے حیائی ہے اس میں, بہت ہی ہائی, یعنی بڑی یونیورسٹی ہے, ہائی لیول کی. لڑکوں نے وہاں کام کرنا شروع کیا, دین کی دعوت, بہت تیزی سے لڑکے دین پر آنا شروع ہو گئے. اب جو لڑکا دین پر آتا اسے وہی والی پگڑی, وہی والا چوغا جو انہوں نے پہنا ہوتا نا, اسی قسم کی ڈریسنگ. اچھا اللہ نے برکت اتنی دی نا کام میں, انہوں نے جب دعوت دینا شروع کی لڑکوں کو, کسی بزرگ سے بیعت بھی تھے وہ, تو کیا ہوا, وہ سارا ان کا نیٹ ورک بڑھنا شروع. تو اب جب یونیورسٹی نے دیکھا کہ یار کچھ لڑکے بالکل ہی الگ ڈریس میں اور الگ سی ان کی لباس, تو یہ یونیورسٹی ایسا لگ رہا ہے 2 دھڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے, دھڑے بندی ہو رہی ہے اس میں. بھائی یونیورسٹی کو اس سے کیا غرض کہ کوئی داڑھی رکھے نماز پڑھے, ان کو تھوڑی اس سے. لیکن جب سب کی ڈریسنگ ایک جیسی ہونا شروع ہو گئی, یونیورسٹی نے ان کو ٹھک سب کو باہر نکال دیا. بولا انسان کے بچے بنو, یونیورسٹی کے بقول بچے تو بن نہیں رہے تھے, انسان کے بچے نکلو یہاں سے, سب پابندی لگا دی. تو پھر جامع رشید آئے ہمارے پاس کہ ہم اتنی دین کی دعوت کا کام کر رہے تھے اور یہ دیکھیں کیسی لبرل یونیورسٹی ہے, سب کو ٹھڈے مار کے باہر نکال دیا. ہمارے استاد نے بولا تم بھی تو کیا کر رہے تھے, یونیفارم کیوں بنایا ہوا تم نے؟ دین میں یونیفارم ہے کہ اس کلر کی پگڑی, اس کلر کے کپڑے. فوجیوں کا یونیفارم ہوتا ہے, پولیس کا یونیفارم ہوتا ہے, مذہب کا کوئی یونیفارم تھوڑی ہوتا ہے. بھائی جو پہن رہے ہیں وہی پہننے دو یار, ان کو وہ تھوڑی بہت ہدایت دے دو یار. یہ کچھ زیادہ پینٹ پتلی ہو گئی ہے, تھوڑا سا اس کو کیا کر لو, تھوڑی سی اس کو ڈھیلی کر لو. 2-4 ہدایات ہیں,
تو اتنا آپ نے بھی تو ایک پورا دھڑے بندی کا ماحول بنا دیا تھا, لگ رہا تھا کہ نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. تو بعض دفعہ ہم خود غلطیاں کر کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح میں ان لڑکوں کو بھی کہتا ہوں جو دین پر آتے ہیں, اپنے خاندان میں دین پہ مضبوطی سے چلو, نمونے بولو مت بولو. لوگ یہ نہ بولے ہمارے خاندان میں ایک نمونہ پیدا ہو گیا ہے, ایسی ایسی حرکت, یہ سب چیزیں ہم بھگتے ہوئے ہیں. ہمارے خاندان میں خاندان میں تو نہیں, خاندان سے باہر کوئی ریلیٹو تھے, ان میں ایک نمونہ پیدا ہوا تھا. تو یہ جب چیزیں جو شریعت کے جو مقاصد ہیں ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ایک صاحب نے چکن کھانا چھوڑ دی کہ ہمارے نبی نے پتہ نہیں یہ والی چکن نہیں کھائی تو دیسی چکن. بھائی تم ویسے ہی چھوڑ دو, تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا, مذہب کا لیبل لگا کے چکن مت چھوڑو. اچھا مذہب میں یہ چیز بھی ہے کہ پولیو کے قطرے پلاتے ہیں, تو یہ مذہبی آدمی نہیں ہے, پولیو کے قطرے نہیں پلاتا تو دین پر کیا ہے, پکا اور مضبوط ہے. بھائی اس کا مذہب سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے. جن چیزوں کا میڈیکل سائنس میں مذہب سے تعلق ہے ان کو تو فوکس کر نہیں رہے. موٹاپے کو ہمارے نبی نے ناپسند کیا. ایک موٹاپا قدرتی طور پر ہوتا ہے, نیچرل ہے, قدرت کی طرف سے. بڑے بڑے بزرگوں کو میں نے دیکھا بہت وزن ہے, حالانکہ کھاتے صرف ایک ٹائم ہے. بعض صحابہ بہت بھاری جسم کے تھے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. کھا کھا کے جو موٹاپا پیدا ہو, تیجا کبھی کھا گیا, 40 میں کے بھی بریانیاں پھوڑ دی, محرم کے حلیم پھوڑ دیے, پھر اللہ بھلا کرے کنڈے پھوڑ دیے, پھر ابا کے انتقال پہ سویم پھوڑ دیا. کسی کے ابا کے, اپنے ابا کے انتقال پہ تو نہیں پھوڑتے, دوسروں کے ابا کے انتقال پہ کیا پھوڑ دیا, سویم پھوڑ دیا. پھر شب برات کا حلوہ پھوڑ دیا, اور اللہ بھلا کرے 11ویں شریف پھوڑ دی, عید میلاد النبی پہ زردے کی دیگ پھوڑ دی. پھوڑ پھوڑ کے ہمارے توندیں کیا ہو گئیں, نکل گئی. صرف توند کا تذکرہ کر رہا ہوں, باقی بھی چیزیں نکل جاتی ہیں, لیکن فی الحال فوکس میں کس کو کر رہا ہوں, توند کو. یہ والی توند اسلام میں حرام ہے. اتنی شدید وعیدیں ہیں نا اس پر, آپ حدیث اٹھا کے دیکھو. ایک قدرت کی طرف سے پیٹ نکلتا ہے, جن لوگوں کو قبض ہو, پیٹ خراب ہو, ہوتا ہے. ہم نے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے ایک ٹائم کھاتے ہیں بہت تھوڑا, لیکن وزن بہت زیادہ ہے. بھائی وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی باڈی ہے نا. میں اس لیے بار بار یہ وضاحت کرتا ہوں کہ کسی بھاری جسم والے کو دیکھ کر بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے, کسی بڑھے ہوئے پیٹ والے کو دیکھ کر بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ قدرت کی طرف سے بھی ہوتے ہیں کچھ چیزیں, اور کچھ ایسے پھوڑتے ہیں لیکن وزن نہیں بڑھتا ان کا. تو لیکن کھا کھا کے اگر وزن بڑھ گیا تو یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اور میں نے بہت سارے مذہبی لوگوں کو جو اللہ رسول کے عاشق کہلاتے ہیں, کہتے بھی ہیں, دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں ہے, سب جگہ ہوتے ہیں ایسے لوگ, اللہ رسول کے عاشق ہیں, لیکن جب پھوڑنے پہ بیٹھتے ہیں نا, آدمی کہتا ہے یہ اللہ رسول کا عاشق نہیں ہو سکتا, یہ دیگوں کا عاشق ہے. یہ جو اللہ رسول کا عاشق ہوگا نا وہ پھوڑے گا نہیں کبھی بھی, وہ کھائے گا بس خالی. ہمارے نبی کی خوراک تو دیکھو کتنی کم تھی, صحابہ کی خوراک. اسلام میں تو روزے ہیں بھائی, اللہ اور نبی کا عاشق روزے رکھتا ہے, ہر وقت کھاتا نہیں رہتا وہ. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. فراق یار گاڑی اردو ہے نا, یار کی جدائی, محبوب کی جدائی. تو جدائی میں انسان موٹا ہوتا ہے, دبلا ہوتا ہے, دبلا ہوتا ہے نا غم میں. تو شاعر کہہ رہا ہے آج کے عاشق عجیب ہیں, اللہ رسول کے عاشق ہیں, لیکن یار کی جدائی میں یہ گھل گھل کے ہاتھی ہو رہے ہیں. تو ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے, یعنی رستم پہلوان نظر آنے لگے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمائے, اس امت میں جو سب سے پہلی خرابی آئے گی نا وہ موٹاپا آئے گا. بخاری کی حدیث ہے, سب سے پہلی خرابی جھوٹ اور موٹاپا. کھائیں گے پھوڑنا پڑنا سے. اور کمال ہے کہ تم کھاؤ یار, منع کس نے کیا تمہیں, اپنے خرچے پہ کھا رہے ہو. مذہب کا لیبل تو نہ لگاؤ نا اس پہ, مذہب کا لیبل لگا کے کھا رہے ہو. آج بریانی ہے, آج فلانی ہے, آج 11ویں کا کھانا ہے, دمکانے کا کھانا ہے. کھلانا سنت ہے بھائی, کھانا نہیں ہے کہیں بھی. غریبوں کو کھلاؤ یار جا جا کے. کھانے میں تو روزے ہے, اپنے لیے روزے, نبی نے اپنے لیے روزے پسند کے لیے, دوسروں کے لیے صدقے پسند کیے, صدقہ دیا کرتے تھے آپ, تو اپنے لیے تو نبی نے روزہ پسند کیا ہے. تو ہمیں بھی اپنے لیے روزہ رکھنا ہے, دوسروں کو کھلانے والے کو نہیں سنانا کہ آپ نے دعوت کی, غریب کو بٹھایا, کم کھانا سنت ہے. وہاں یہ موقع نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. سخاوت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں بولو کھاؤ. میں سعید انور کا ذکر کرتا ہوں نا, بہت نیک آدمی, اللہ ان کی عمر برکت دے. ہم حج پہ, اب کھانے سے پہلے یہ تھوڑی بتایا جائے گا کہ کم کھانا سنت ہے. وہاں تو سخاوت کا تقاضا ہے, بھائی کھاؤ یار. ہاں ابھی کوئی کھانے کی محفل نہیں ہے, ابھی میں بتاؤں گا کہ کم کھانا سنت ہے, زیادہ کھانا سنت نہیں ہے. لیکن جب میں دعوت کروں گا تو پھر سخاوت کا تقاضا ہے, شریعت کا حکم ہے, لوگوں کو کھانے کی ترغیب دو. بھائی کھاؤ, لنگر ہے. کیونکہ اگر میں وہاں ترغیب دوں کہ یہ میں نے آپ لوگ کے لیے کھانے کا انتظام کیا, لیکن یاد رکھنا کم کھانا کیا ہے, لوگ کہیں گے یار یہ دعوت کے تکلف کی آپ کو ضرورت, یہ پھر کنجوسی کہلائے گی. وہ بھائی سعید انور, بڑے اللہ ان کو عزت دے, ہم حج پہ تھے تو بھائی سعید انور کا بیان تھا, میں سامنے بیٹھا ہوا تھا.
بھی بڑا اچھا بیان کر رہے تھے, میں بھی سن رہا تھا. بیان کے آخر میں انہوں نے کم کھانے کے فضائل سنائے. کم کھاؤ, اتنا کم کر دیا کہ اتنا میں بھی نہیں کرتا کم نا, بہت زیادہ کم کر دیا. کم کھاؤ کم کھاؤ کم کھاؤ, بہت انہوں نے کم کھاؤ کم. وہ ناراض نہیں ہوتے, ان سے بے تکلفی ہے, خوشی ہوں گے یہ بات سن کے. کم کھاؤ, اتنا کم کر دیا نا انہوں نے. اب جیسے بیان ختم ہوا کھانا لگ گیا, میں بیٹھا ہوا ہوں نا ایسے کر کے, بھوک بھی لگ رہی ہے ٹائٹ والی. حج میں تو آپ کو پتا ہے بھوک لگتی ہے, تو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کھائیں نا. میں نے مذاق کیا, میں نے کہا سعید بھائی نے کھانے کے قابل چھوڑا کہاں ہے یار. میں نے کہا اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے کہ, میں نے کہا سعید بھائی یہ بیان کھانے کے بعد کرنے کا تھا, کھانے سے پہلے کرنے کا. میں نے کہا کیا کھائیں یار, کھائیں گے لوگ دیکھیں گے مولوی صاحب خود عمل نہیں کر رہے, ابھی سعید بھائی نے اتنا لمبا بیان کیا. تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے نا. کھلانے میں تو یہی ہے بھائی, کھلاؤ کھلاؤ کھاؤ آپ لوگ. ہم سعید بھائی کو پتہ نہیں تھا بیان کے فوراً بعد کھانا ہے, شاید ورنہ اتنا لمبا بیان نہ کرتے ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جو چیزیں فوکس کرنے کی ہیں شریعت میں, پرسنالٹی کی بڑی ویلیو ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ملک میں کسی کو سفیر بنا کے بھیجتے تو سب سے بہترین پرسنالٹی والے صحابی کا انتخاب کرتے, سب سے بہترین, تاکہ جب وہ دوسرے ملک میں جائیں تو ان کی پرسنالٹی کا اثر ہو. بادشاہ دیکھے بھائی کوئی بندہ آیا ہے بات کرنے کے لیے. سفیروں میں اس کی پرسنالٹی بھی دیکھو. آرمی میں جو کمیشن آفیسر جس کو بھرتی کیا جاتا ہے نا, اس کی پرسنالٹی کو بڑا جج کیا جاتا ہے, کیونکہ عزت میں ان چیزوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. نیچرلی انسان اس کی عزت کرتا ہے جس کی پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے, انسان کی فطرت ہے, یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. تو ہمارے نبی یہ بھی دیکھتے تھے کہ آواز اچھی ہے, بلاغت ہے, ان کو باہر ملکوں میں بھیجتے تھے. آپ نے کمانڈر بنانے کے لیے کرائیٹیریا کچھ اور تھا, سفیر بنانے کا کرائیٹیریا کچھ اور تھا, مبلغ کا کرائیٹیریا کچھ اور تھا. ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, گورنر اور علاقے کا ہولڈ کس کے حوالے کرنا ہے اس کا کرائیٹیریا کچھ اور تھا. اذان کس نے دینی ہے اس کا کرائیٹیریا, اذان بلال سے دلوائی ہے رضی اللہ عنہ, آواز اونچی ہے, اذان ان سے دلوائی ہے. امام بنایا ابی ابن کعب کو, قرات میں آواز ان کی اچھی تھی, صحیح ہے نا. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت, تبھی حضرت عمر نے تراویح انہی سے پڑھائی نا. تو ہر چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے لحاظ سے, ایسے نہیں ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بھیڑ چال ہے, بس اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. بھائی اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, لیکن پہلے آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو آپ سے ہوتا ہے, پھر جو آپ سے نہیں ہوگا وہ کون کرے گا. شروع سے ہی اللہ سے ہی ہوتا ہے, تو پھر اس کا مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے, آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ تو ایسے ہی ہو گیا, آپ کو اولاد چاہیے, بھائی شادی کر لے, بھائی اللہ سے ہوتا ہے سب کچھ. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا, تو میرے بچے کو بغیر ماں کے پیدا کر دے گا. تو بھائی وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے, وہ معجزہ تھا, بار بار ایسا نہیں ہوگا. آپ شادی کرو گے, میاں بیوی کا ریلیشن ہوگا, اس کے بعد دعا مانگی جائے گی, اے اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا بھی خیال کیا ہے. ہم کھانے, لوگ اکثر کہتے ہیں نا بھائی داڑھی کتنی سنت ہے, داڑھی کا سائز کتنا سنت, کم از کم ایک مٹھی ہونا ضروری ہے نا. تو پیٹ کا بھی ایک شریعت میں سائز ہے, اس سے زیادہ بڑھنا اسلام میں کیا ہے. اگر کھانے کی وجہ سے, نیچرلی ایک الگ بات ہے, کھانے کی وجہ سے اگر وہ سائز بڑھ رہا ہے تو وہ بھی سنت کے خلاف ہے. تو اسلام نے جن چیزوں میں ہمیں ہدایات دی ہیں ان کو تو ہم فالو کرتے نہیں. جن چیزوں میں ہمیں اسلام نے آزاد چھوڑا ہے, لباس کے معاملے میں آزاد چھوڑا ہے, زبان کے معاملے میں آزاد چھوڑا ہے. دیکھو اسلام نے عربی سیکھنے کو بھی فرض قرار نہیں دیا, حالانکہ سارا اسلام کس زبان میں ہے, عربی میں. تو عربی کو فرض عین نہیں قرار دیا, فرض کفایہ قرار دے دیا کہ بھائی چند لوگ عربی سیکھیں گے, وہ علم حاصل کریں گے, باقی لوگ ان سے دین کا علم سیکھیں گے. تبھی تو علماء نے قرآن کے اردو میں, فارسی میں, انگلش میں, سندھی میں ترجمے کیے نا, تاکہ جن کو عربی نہیں آتی ان کو قرآن سمجھ میں آئے. لیکن عربی سیکھنا فرض عین نہیں قرار دیا گیا, اس لیے کہ امت حرج میں مبتلا ہو جاتی. بھائی ہر ایک کی اپنی زبان ہوتی ہے, تو اللہ نے کہا جس کی جو مدر لینگویج ہے وہ رکھے, اگر وہ نہیں چھوڑتا قیامت میں اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہر قوم کی اپنی زبان ہوتی ہے, اگر تم سندھی بولتے ہو بولتے رہو ساری زندگی, اللہ قیامت میں یہ نہیں پوچھے گا تم سندھی تم نے چھوڑ کے عربی پہ کیوں نہیں آ گئے, ٹھیک ہے نا. اگر تم پنجابی بولتے ہو بولتے رہو ساری زندگی, کبھی کسی عالم نے کہا پنجابی چھوڑ کے عربی سیکھنا فرض ہے, کبھی بولا. تو جب عربی سیکھنا فرض نہیں ہے تو اور کون سی زبان سیکھنا فرض ہو گیا. تو اللہ نے سندھی کو بولا بھائی تم سندھی بولتے ہو, تمہاری یہ اللہ کی بنائی ہوئی زبانیں ہیں, پنجابی, سندھی, اردو, پشتو, سرائکی, صحیح ہے بھائی. ہاں سندھیوں میں کچھ لوگوں کو عربی سیکھنا پڑے گی, پنجابیوں میں کچھ لوگوں کو عربی سیکھ کے عالم بننا پڑے گا. عالم بننا وہ فرض کفایہ ہے, چند لوگ سیکھیں گے تاکہ وہ اپنی قوم میں دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر سکیں. وہ عربی میں علم حاصل کریں, قرآن و سنت کو سمجھیں, اور پھر سندھی میں, پنجابی میں, انگلش میں, اردو میں اس کے ترجمے کر کے. اب ہم نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں عربی میں پڑھی ہیں, تو پہلے ہم نے عربی سیکھی نا, تو اب میں جو تقریر کر رہا ہوں وہ عربی میں کر رہا ہوں کیا, وہ ہم اردو میں کر رہے ہیں.
تو ہر زبان میں چند علماء کا ہونا جو عربی سیکھیں وہ فرض کفایہ ہے، تاکہ وہ اپنی قوم میں اس زبان والوں میں دین کی دعوت کا کام کر سکیں، اللہ کا پیغام جو عربی میں نازل ہوا وہ اپنی زبان میں ترجمہ کر کے ان کو بتائیں۔ تو اللہ نے چند لوگوں پہ تو واجب قرار دیا، سب پہ اس کو واجب قرار نہیں دیا، کیونکہ اسلام کسی کلچر کے، کسی زبان کے خلاف بولو نہیں ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوگے، بعض لوگ جو کہتے ہیں انگلش سیکھنا حرام ہے، ابھی بھی کچھ ایسے بعض لوگ موجود ہیں، آپ حیران ہوگے جب اسلام دنیا میں پھیلا ہے نا تو ایسا کہیں بھی نہیں ہو کہ دوسروں کو مجبور کیا ہو کہ آپ ہماری زبان سیکھو، بلکہ دوسری قوموں میں اتنا اسلام پھیلا کہ وہ زبانیں اسلام کی زبانیں بن گئی۔ آپ کو میں اردو کے بارے میں رپورٹ پیش کروں، یہ اوتھینٹک رپورٹ ہے، اردو ابھی مسلمانوں کی زبان سمجھی جاتی ہے، حالانکہ اس کو پروموٹ انگریز نے کیا ہے۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ہندوستان میں مسلمانوں کی زبان فارسی، جو سرکاری زبان تھی نا مسلمانوں کی، علمی زبان، دفتری زبان، مسلمانوں کی حکومت تھی نا، تو کون سی زبان تھی؟ فارسی۔ انگریز جب آیا اس نے کہا ان کا فارسی سے رشتہ ختم کرو۔ اب اس کو پتا تھا ہم اتنی مائنورٹی میں ہیں کہ یہ پوری کروڑوں کی عوام انگلش میں نہیں آ سکتی، تو فارسی سے رشتہ ختم کرو۔ اردو اس وقت ترقی کر رہی تھی، اردو کو پروموٹ کرو تاکہ ان کا اسلام سے رشتہ ختم ہو جائے، کیونکہ اسلام کی بہت زیادہ تعلیمات فارسی زبان میں تھی، عربی کی بہت ساری کتابوں کا فارسی میں ترجمہ ہو چکا۔ جو بھی علم حاصل کرتا فارسی، آپ اپنے دادا پرداداؤں سے پوچھیں، پہلے جس کو فارسی نہیں آتی تھی، پڑھا لکھا سمجھا ہی نہیں جاتا تھا وہ۔ انگریز نے کیا کیا کہ مسلمانوں کا رشتہ اسلام سے ختم ہو، اس نے فارسی کو ختم کر کے کس پہ سیٹ کیا؟ اردو پہ۔ اس زمانے کے آپ کو اردو کے جو بڑے بڑے شاعر ملیں گے اکثر پینے پلانے والے ملیں گے آپ کو، جو مذہب سے ان کا تعلق ہی نہیں تھا، لبرل سیکولر۔ انگریز نے ان کو بڑی ترقی دی، مختلف خطابات سے نوازا کہ یار یہ فارسی ختم ہو تاکہ ان کا اسلامک لٹریچر ہی کی ایسی کی تیسی ہو جائے۔ لیکن علماء نے وقت کی نزاکت کو سمجھا اور سارا لٹریچر کس میں شفٹ کر دیا؟ اردو میں۔ اب یہ تحقیق ہے کہ عربی کے بعد سب سے زیادہ اسلامک لٹریچر اردو میں ہے۔ اب اسلام کی عربی کے بعد سب سے بڑی زبان کون سی ہے؟ اردو ہے۔ تبھی میں اردو کی حفاظت کا حکم دیتا ہوں، باہر ملکوں میں جاتا ہوں بولتا ہوں اردو سے رشتہ ختم نہ کرو، یا تو عربی سیکھ لو نا۔ اب عربی سیکھنا تو سب کے لیے ممکن نہیں ہے، تو مدر لینگویج اردو تو فری پھوکٹ میں ملی ہوئی ہے بھائی، اس کی حفاظت کرو، کیونکہ اردو کی حفاظت ہوگی تو بہت بڑے پیمانے پر اسلام کی حفاظت ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے اداروں میں اردو بھی سکھاتے ہیں، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی، یہ تو ویسے ہی مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش گئے جب پاکستان ٹوٹا، انہوں نے کہا دیکھو تم نے پاکستان سے الگ ہو گئے، لیکن دشمنی میں ایسا نہ ہو کہ اردو سے رشتہ ختم کر دو، کیونکہ اردو اگر تم نے چھوڑ دی نا تو پھر اسلام کمزور پڑ جائے گا یہاں پہ، کیونکہ سارا لٹریچر، ساری علماء کی تقریریں، فتوے اور تحقیقات اور تفاسیر وہ کس زبان میں ہیں؟ وہ اردو میں آ چکی ہیں۔ تبھی بنگلہ دیش میں اب تک مدرسوں میں اردو پڑھائی جا رہی ہے۔ میں برما گیا، ان کی زبان برمی ہے، علماء کو اردو آتی ہے، عربی تو آتی ہے، اردو بھی۔ میں نے کہا بھائی کہاں؟ بھائی تو مدرسے میں سیکھی ہے۔ امریکہ گیا، جو بچے وہیں پیدا ہوئے ان کو تو اردو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن مدرسے میں پڑھے ہوئے ان کو اردو آتی ہے۔ بہت سارے مدارس میں افریقہ میں کالے اردو بول رہے ہیں، میں نے ولاگ میں بھی لے کر آیا ہوں، میں بالکل کالے وہاں کے افریقن، ان کی زبان یا تو انگلش ہے یا کوئی اور زبان ہے، اردو پہ بول رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی تو نے اردو کہتے ہیں، ہم عالم بننے کے لیے ادھر مدرسے میں آئے تھے، تو انہوں نے اردو بھی سکھا دی ہم کو۔ تو بہت سارے مدارس اس وقت اردو جو پروموٹ ہوئی ہے نا دنیا میں، 3 چیزوں سے ہوئی ہے۔ نمبر 1 تبلیغی جماعت سے، پوری دنیا میں اردو کو پھیلا دیا۔ نمبر 2 دینی مدارس، اور تیسری چیز اچھی نہیں ہے، وہ ہے بالی ووڈ، سمجھ رہے ہو، ان کی فلموں نے اردو پوری دنیا میں پھیلا دی۔ وہ کہتے تو یہ ہے کہ ہندی ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں وہ ہندی نہیں ہے کیا؟ وہ نفرت سے انہوں نے اس کا نام ہندی رکھا ہوا ہے تاکہ اردو سمجھیں گے تو وہ پاکستانیوں کی، حالانکہ بھائی اردو تو انڈیا کی زبان ہے، اصل اردو کا جو مرکز ہے وہ کراچی تھوڑی ہے، اردو کا مرکز تو لکھنؤ ہے۔ تو انڈیا والوں کو تو اردو سے زیادہ محبت کرنی چاہیے کہ یار ہمارے ملک سے پیدا ہوئی ہے یہ، لیکن وہ بس پاکستان سے دشمنی میں اپنی اولادوں سے بھی انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ تو ان کو تو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے اردو کو کہ تمہاری تو فلمیں اردو میں ہیں بھائی، ورنہ کو دیکھے گا کون؟ تو لیکن اب جو بڑا کردار ہے نا تبلیغی جماعت کا اور دینی مدارس کا، میں بہت دنیا میں گیا ہوں، ہر جگہ اردو لازمی۔ وجہ اس کی وہ کہتے ہیں یار اردو سے رشتہ ہوگا تو ان کا علماء سے رشتہ ہوگا۔ عربی تو ہے، فرسٹ نمبر پہ تو بہرحال عربی ہی ہے، عربی کے بعد سب سے بڑی زبان اردو ہے اہل اسلام کی، مسلمانوں کی، کیونکہ اردو بہت بڑی زبان ہے۔ اگر اردو اور ہندی کو الگ الگ نام نہ دیا جاتا نا، ہندی بھی اصل میں اردو ہی ہے، ڈرامے بازی کر کے اس کو خام خام الگ رکھا ہوا ہے، رسم الخط چینج کر کے، ورنہ وہ دونوں ایک ہی زبان ہے۔ تو اگر ان کو الگ الگ نام نہ دیا ہوتا نا، گورا بڑی شرارتیں کر کے گیا، توڑ تاڑ کے گیا طبیعت سے ہم لوگوں کو،
ہندو مسلمانوں کو نا اس نے زبان میں بھی توڑ دیا. تو اگر یہ نہ توڑتا نا تو یہ ایک ہی زبان, چاہے اس کو ہندی کا نام دے دو چاہے اردو کا نام دے دو, تو یہ دنیا کی چائنا سے بڑی زبان ہو جاتی پھر یہ, کیونکہ اتنی بڑی آبادی ہے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, تینوں ملکوں میں اردو سمجھی جاتی تھی. تو آپ بتاؤ ان تینوں ملکوں کی آبادی ملا کے چائنا سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو دو خاصیتیں, نمبر ایک دنیا کی دوسرے یا تیسرے نمبر کی سب سے بڑی زبان ہوتی, نمبر تین چائنا بڑی زبان تو ہے پھیلی بھی نہیں ہے, صرف چائنا میں ہی ملے گی آپ, جبکہ اردو ناروے میں بھی, امریکہ میں بھی, جاپان میں بھی. بھائی میں حیران ہوتا ہوں, دنیا میں کسی جنگل میں بھی چلے جاؤ وہاں کوئی انڈین پاکستانی موجود ہوگا, اردو بول رہا ہوگا. حرم میں چلے جاؤ شرطے اردو بول رہے ہوتے ہیں. دبئی میں اتنی زیادہ اردو اسپیکنگ گئے ہیں نا کہ اب تو شرطے اور عربی بھی بہت سارے الفاظ اردو کے بول رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے حکمرانوں نے اتنی بڑی, اتنی خوبصورت اور اتنی پھیلی ہوئی زبان کے ساتھ نفرت کیسی کی ہے, واٹ لگا کے رکھ دی اس کی. دفتروں سے نکالا اس کو زبردستی, عدالتوں سے نکالا اس کو زبردستی, اب تھانوں سے بھی نکال رہے ہیں, اب رپورٹیں بھی انگلش میں ہی کٹیں گی. تو بالکل ایسا سوتیلا پن کیا جو دنیا میں کوئی قوم اپنی زبان کے ساتھ ایسا سوتیلا پن, یہ ہے غلام قوموں کی غلامانہ سوچ. یہ خدا کی قسم انگریز کی یہ زبان ہوئی ہے, جرمنی والوں کی ہوتی نا وہ جان دیتے تھے اس زبان پہ. اتنے سے ملک یورپ لے کے بیٹھا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی سی, وہ اپنی زبانیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہماری زبان انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, برما میں سمجھی جا رہی ہے, جو چائنا کی آبادی سے زیادہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی زبان. اور اس کو پہلے تو ہم نے ہندی اور اردو الگ الگ نام دے کے ڈیوائڈ کر دیا, اور اس کے بعد ہم اس کی حفاظت نہیں کر رہے, سکھا نہیں رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں اس کے ساتھ ایسا سوتیلا پن, تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب لوگ آتے ہیں نا ہم سے, انگلش جو رومن میں اردو لکھی ہوئی ہوتی ہے, لگتا ہے الف بے تے سے بھی اب آہستہ آہستہ پبلک بھول رہی ہے. کہتا ہوں یار اردو تو اردو میں لکھ لے میرے بھائی. کہتے ہیں ہمیں آتی نہیں ہے. ابے تو نے ماسٹر کر لیا, تجھے کیوں نہیں آتی؟ اردو تو لازمی ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ کر تو لیا, پھروں سے کر لیا ہم نے. تو پھرے میں بھی تو کچھ لکھا ہوگا نا, لکھنا کیسے بھول گئے؟ ابے اردو کا پیپر پھرا تو سمجھتے ہی ہوگے نا, نقل سے بھی اگر تم نے اردو کا پیپر حل کیا ہے تو بھی تو اردو میں ہی لکھا ہوگا نا, تو لکھنا تو آنا چاہیے. نہیں جی لکھنا بھی نہیں آتا. تو نے بی اے کیسے کر لیا؟ صحیح ہے نا, کر لیا بھائی, اردو لکھنا نہیں آتی. ہمارے لڑکے یار جو دفتر میں, کتنی دفعہ میں نے لڑکوں کو بولا شارٹ کلپ پہ, بھائی تم نے جو تھمب نیل ڈالا ہوا ہے اردو غلط لکھی ہوئی ہے, غلط لکھی ہوئی ہے اردو. اپنے میں نے ایڈیٹر کو جا کے پکڑا, یار یہ تم نے کیا لکھا ہوا ہے, ایسے تھوڑی یہ لفظ لکھتے ہیں. کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں, مجھے تو آتی ہی نہیں لکھنا. میں نے ولید بھائی سے بولا لکھ کے دو, تو ولید بھائی نے پتہ نہیں کیا لکھ کے دے دیا, جو لکھ کے دے دیا ہم نے چلا دیا. بھائی یار تم تو پڑھے لکھے ہو, تو پڑھے لکھوں کا یہ حال ہے. تو ایسا سوتیلا پن دنیا میں کوئی عزت دار قوم اپنی زبان کے ساتھ, یہ غلام قوموں کی عادت ہوتی ہے, عزت دار قومیں ایسا نہیں کرتی. اور سپریم کورٹ نے تو لا بھی پاس کیا ہوا ہے اردو کی حفاظت, تو لا پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. خیر ہم کہاں اردو کی طرف نکل لیے, تو ہم اپنے بیان کی طرف واپس آتے ہیں. جلدی سے سمیٹتا ہوں میں, کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں میں بات کر رہا تھا کلچر کی. تو شریعت نے کسی کو اپنی زبان چھوڑنے کا نہیں کہا کہ سب عربی ہی سیکھو, نہیں بھائی, اسلام تمام قوموں کے لیے, تمام زبانوں کے لیے. تو سب قوموں میں جو کلچر ہے رکھیں, بس کچھ ہدایات اسلام نے دے دی ہیں کہ ان ہدایات سے دائیں بائیں جانے کی اجازت نہیں ہے. میں بیان کیا کر رہا تھا, کہاں سے کہاں نکل گئے ہم لوگ. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو چیزوں میں اعتدال ضروری ہے. نمبر ایک, دین پہ چلتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو, وہ جو اصل ہے اذان دیتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو, داڑھی رکھتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو, نماز پڑھتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو. جہاز میں ہو نماز پڑھیں گے بھائی ہم, ٹرین میں ہو نماز پڑھے, جو بولے ملا بولے, جو مرضی. عورت ہے پردہ کروں گی میں, چاہے مجھے ملانی بولو یا جو مرضی بولو, میں پردہ کروں گی. لیکن دوسری طرف ایک ایکسٹریم لیول یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اتنے مستغنی ہو جاتے ہیں کہ نمونے بن کے بھی ان کو شرم نہیں آ رہی ہوتی, وہ نمونے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو بھائی اس طرف اتنا نہیں جانا کہ آپ کی ڈریسنگ ایسی عجیب سی ہو گئی. تو بھائی آپ اسلام کا ایسا امیج نہ لوگوں کے سامنے لے کے جاؤ کہ لوگ اسلام کے قریب آنے کے بجائے دور ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے مٹی کے برتن میں کھانا پینا صحت کے لیے اچھا ہے, نبی نے جو بھی کام کیا وہ صحت کے لیے اچھا ہے, لیکن ایک ایج ہوتی ہے نا جب آپ گھر کے سربراہ بن جاؤ, پھر آپ لاؤ مٹی کی ہانڈی. ابھی آپ بچے ہو گھر میں, گھر والے بیزار ہو جائیں گے, یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی. اور رشتے والے کو جب پتہ چلے گا تو وہی رشتہ دے گا. تو یہ دو انتہائیں ہیں جس کے بیچ میں ہم نے بولو چلنا ہے. یہ میں کہہ رہا تھا. تو جو اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کرے گا, شریعت پہ چلے گا, تو وہ علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ الا المصلین. پہلی علامت کیا ہے, ہر حال میں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. لوگ ان کو ملا بولیں تو بھی پڑھتے ہیں, ملا نہیں بولیں تو بھی پڑھتے ہیں. اور الذین هم علی صلاتہم دائمون, فرمائے صرف پڑھتے نہیں ہیں, بہت مضبوطی سے نمازوں کو
قائم کرتے ہیں بہت مضبوطی سے. قضا نہیں ہونے دیتے نماز کسی بھی نماز پڑھنا آسان ہے بھائی، پابندی سے پڑھنا بہت مشکل کام ہے، تو پابندی سے پڑھتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. آپ نے دیکھا کچھ لوگ نمازی ہوتے ہیں، پیسوں کے لین دین میں گڑبڑی ہوتے ہیں، دنیا کی محبت، پیسے کی محبت بہت ہوتی ہے. میں نے ایسے بعض لوگ دیکھے، اسے حج نماز روزہ سب چل رہا ہے، پیسہ جیب سے نہیں نکلتا ان کے. رشتے دار بھوکے مر رہے ہوں، پڑوسی بھوکے مر رہے ہوں، پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسا نہیں ہے، دولت سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ان کے مال میں جو مستحق لوگ ہوتے ہیں نا، مانگنے والے، مستحق مانگنے والے، ہر بھکاری کو دینا جائز نہیں ہے، جو واقعی مستحق ہو، ایسے مانگنے والوں کا اور نہ مانگنے والے جو مستحق ہیں ان کا حق ہوتا ہے ان کے مال میں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم ان پر احسان تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا اس لیے تاکہ ہم غریبوں کا خیال کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں، ان کے پوچھے بغیر ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کو کنجوس آدمی بالکل بھی پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے جب یہ حدیث پڑھتا ہوں نے، فرمایا سخی جو ہے قریب من اللہ، جو سخی آدمی ہے نا، خرچ کرتا ہے لوگوں پہ، وہ اللہ کے بھی قریب، قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب، قریب من الجنہ، جنت کے بھی قریب. یعنی جنت کے تو قریب ہے ہی، اللہ کے بھی قریب ہے. دنیا میں بھی ایک انعام ملتا ہے، لوگوں کے دل میں بھی اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے، یہ دنیا میں اس کو صلہ ملتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، یار فلاں موقع پہ اس نے اپنا پیسہ خرچ کر کے مجھ کو مصیبت سے نکالا. پیسہ خدا کی قسم ایسی چیز ہے نا، اگر آپ پبلک پہ خرچ کرنا سیکھ جاؤ، آپ کے جو مخالفین ہیں نا وہ بھی آپ کے دوست بن جائیں گے. میں تو اس پہ بہت سارے واقعہ سناتا ہوں نا. آپ کے خلاف کوئی بہت زیادہ بولتا ہے، لفافے میں 50 روپے ڈال کے ہدیہ دے دو، آپ دیکھو اسی دن سے چپ. آپ اس نیت سے نہیں دو، یہ تو میں اس نیت سے دینا تو ٹھیک نہیں ہے کہ احسان کرنا تاکہ وہ رشوت کہلائے گا نا یہ تو. لیکن ویسے اس میں طاقت بہت ہے، طاقت بہت. رشتہ داری جوڑنے میں جتنا روکھڑے کا دخل ہے اتنا کسی اور چیز کا دخل نہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کو، بھائی بہن کو، رشتہ داروں کو آپ گفٹ دو پیسوں کی صورت میں، خوشبو کے ڈبے دے کے ٹائم ضائع مت کرو. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن مضبوط ہوتا ہے. خوشبو کے ڈبے اس لیے کہہ رہا ہوں، خوشبو ہر شخص اپنی مرضی کے وہ تھینک یو تو کہہ دے گا، لیکن اس کو کیا کرنا ہے. میں نے دیکھا جن کو بھی کوئی خوشبو دو جو پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو وہ کیا کرے گا، پڑی رہتی ہیں خوشبوئیں. پیسہ دینا سیکھو. پیسہ آپ کو کمپنی میں، غریب کی بات کر رہا ہوں، غریبوں کو کیا دیا کرو؟ پیسہ. بکرے مت کاٹا کرو. آپ کو کمپنی میں اگر کمپنی کہے کہ ہم ہر مہینے آپ کو اتنے پرفیوم کے ڈبے دیا کریں گے اس کام کے بدلے میں جو آپ ہمارے پاس کمپنی میں کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو 2 بکرے صدقے کے کاٹ کے دے دیا کریں گے، آپ بولو گے یہ بکرے بھی اپنے پاس رکھو، یہ ڈبے بھی، مجھے پیسے چاہیے کیش، میری مرضی میں بکرا خرید کے کھاؤں یا خوشبو خرید. تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو غریب کے لیے بھی وہ پسند کرو. اس لیے بکرے صدقے کے بکرے کے میں اس لیے خلاف ہوں، اس میں مقصد ہوتا ہے جانور کاٹنا، حالانکہ جانور کاٹنا عبادت صرف بقرعید میں اور عقیقے میں اور حج کے موقع پہ، باقی جانور کاٹنا کوئی عبادت نہیں ہے. اس سے کوئی بلائیں نہیں ٹلتی ہیں، خوب سمجھ لو. صدقے سے بلائیں چلتی ہیں تو اس کا مطلب بکرا کہاں سے آ گیا؟ تو صدقے سے ٹلیں گی نا، تو پیسے دو نا اس کو. تم بکرا کاٹ کے بلائیں ٹال رہے ہو، اس کا مطلب جاہلانہ عقیدہ ہے. بکرا کاٹنے سے تو نقصان یہ ہوگا کہ بکرے کی بددعائیں بھی لگیں گی جب بلا وجہ بکرا کاٹا جائے گا. ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بلائیں ٹالنے کے لیے، موت کے فرشتے کو بھگانے کے لیے بکرا کاٹتے ہیں. موت کا فرشتہ اتنا ہوشیار ہے، بکرے کی بھی جان لے جاتا ہے اور تمہارے بندے کی بھی جان لے جاتا ہے. کہتے چلو دیکھو، اور میں آ رہا تھا تمہارے مریض کی جان لینے کے لیے تھا، چلو بکرے کی بھی ساتھ میں لے جاتا ہوں، کام ہلکا ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے نا. تو صدقہ پیسوں میں ہوتا ہے. ہاں کسی غریب کے بارے میں ڈر یہ کہ اس کو پیسے دیے تو چرس میں اڑا دے گا، بال بچوں والا ہے، ادھر ادھر گٹکے میں اڑا دے گا، تو پھر راشن ڈال دو. کیا خیال ہے بھائی؟ آٹا دال گھی کا ڈبے یہ لے کے ڈال دو. ہم زکوٰۃ رمضانوں میں بانٹتے ہیں نا، تو بہت سے لوگوں کو میں کیش نہیں پکڑاتا، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کھا نہ جائے نا، گھر کا سربراہ ہے یاشی میں نہ اڑا دے. تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ کو ہم کیا دیں گے؟ ہم راشن دیں گے. گھر کا ایڈریس دے دو، اس میں آٹا گھی دال. اب وہ بیچنا آسان نہیں ہوتا، گھر بچے بھی ہوتے ہیں، ابا ہمارا گھی کا ڈبہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس میں تھوڑی انسان کو شرم آ جاتی. وہ ایک کنجوس آدمی دیسی گھی لے کر آیا، اس کے بچے بہت بولتے تھے ابا گھی چاہیے گھی چاہیے گھی چاہیے. کنجوس تھا، کم بخت کھلاتا نہیں تھا. ایک دن گھی کا ڈبہ لے آیا نا. اب آپ کو پتا ہے گھی کا جو ٹین ہے اس کے باہر بھی چکنائی ہوتی ہے نا اکثر. تو اس کنجوس نے بچوں سے بولا دیکھو جب تک باہر چکنائی لگی ہوئی ہے نا، باہر ڈبے سے روٹی لگا لگا کے کھاؤ، جب یہ بالکل ختم ہو جائے گی پھر ڈبہ کھولیں گے ہم.
ایسے کنجوسوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پھر کیش اماؤنٹ نہ پکڑاؤ. تو وہ کنجوس کے بچے تھے, وہ بھی کیا کر رہے تھے, انسان کے بچے ہوتے, بولتے ابا تو خود ہی کھا لے. تو وہ کیا کر رہے ہیں, ڈبے سے لگا لگا کے کھا رہے, چمکا دیا اس کو نا انہوں نے. اب اس کو جانا تھا سفر پہ, اس نے کہ ایسا نہ ہو 1 مہینے بعد آؤں تو ڈبے کی واٹ لگی پڑی ہوئی ہو. یہ ڈبا الماری میں بند کر کے چلا گیا, لاک کر کے, کہ جب میں آؤں گا تو کھلے گا. 1 مہینے بعد یہ آیا, بچوں سے پوچھا کمبختو تم نے ڈبا تو نہیں کھولا, گھی تو نہیں کھول کے کھایا؟ انہوں نے کہا نہیں. کہتے پھر روٹی کیسے کھاتے تھے؟ ابا الماری سے لگا لگا کے کھاتے. تو ایسے کنجوس کو کیا دینے چاہیے پھر, اس کے گھر میں راشن ڈلواؤ بھائی, کیونکہ اس کو پیسے دو گے کھا جائے گا. خواتین کا ہاتھ پیر کے بال صاف کرنا. انڈیا سے کسی نے پوچھا لڑکیوں کے ہاتھ پیر میں اگر بال زیادہ ہوں تو شادی سے پہلے صاف کر سکتی ہیں یا نہیں؟ زیادہ نہ بھی ہوں تو بھی صاف کر سکتی ہیں, شادی سے پہلے بھی کر سکتی ہیں, شادی کے بعد بھی کر سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. کیا خواتین اپنے پورے جسم کی ویکس کروا سکتی ہیں؟ فرحت خانیوال سے جی کروائی جا سکتی ہے, جائز ہے. عورت کا آئی بروز اور اپر لپس بنوانا. کیا خواتین کے لیے اپر لپس اور آئی بروز کے بال بنوانا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا گناہ کیا ہے؟ محمد ارباب لاہور سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے. یہ گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہوگی, تو آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا, کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے. آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں, لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے آپ. جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں, ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا آپ کے ایکسیڈنٹ سے, منہ خدا نخواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا, وہ تو ٹھیک ہے. پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے. یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے, دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا, یہ تو ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بھدا ایک عیب دار چیز ہے, اس کو آپ نے صحیح کر لیا تو. لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے, چاہے کچھ کو خوبصورت بنایا, کچھ کو بدصورت بنایا. بدصورت بنایا تو وہ اپنے چہرے میں کے خد و خال میں چینجنگ کر کے, جیسے موٹی ناک کے آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے. آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہیں, کسی کی باریک ہوتی ہیں, جو گھنی ہے وہ باریک کروا لے, تو یہ تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے. نبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا, فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے, تیری بنائی ہوئی شکل پہ یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے. تو یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی ہے. مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا, پلاسٹک سرجری کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا اپنا, پوری چمڑا چینج ہو گیا, اس کا عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی. تو یہ سب چیزیں حرام ہیں, اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا. جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی, اسی کو نہا دھو کے تھوڑا سا, خواتین ہیں تو سرخی پاؤڈر لگا لیں. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کچھ ہے تیزاب سے نہا لو بھائی, بہت زیادہ چمک جاؤ گے. تیزاب سے میری مراد یہ ہے کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں آپ, تو اس سے زیادہ نہیں. بس یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی, اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر, یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے, تو اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے. سفید بالوں کو کالا کر لینا, بالکل بلیک کر لینا, یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد. تو اسی طرح آئی بروز بنانا بھی جائز نہیں ہے. ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہوں, جو عام طور پہ کسی کی ہوتی نہیں ہے ایسی, بہت زیادہ بھدی ہوں کسی خاتون کی آئی بروز, جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہیں. یعنی یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا, کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہیں, کسی کی باریک ہوتی ہیں, کسی کی تھوڑی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں, کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے, یہ تو نارمل ہے. لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہوں, تو پھر بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئیں, تو اس کی گنجائش دی ہے. تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے, نارمل تو فیشن کے لیے ہی کیا جاتا ہے یہ کام, تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اور اس میں خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا حسن بڑھتا ہے, حسن بڑھتا نہیں ہے, وحشت پیدا ہوتی ہے, دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل ہے, عجیب سی ایک وحشت ہوتی ہے اس میں, تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں اپر لپس بنوانا خاتون کے لیے جائز ہے, اور چہرے پہ اور کہیں بال نکل آئیں تو وہ ان کا نوچنا بالکل جائز ہے. عورتیں بال کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ عورتوں کے لیے عام حالات میں بال کٹوانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. اب یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے کہ عورت کو اللہ نے لمبے بال دیے ہیں, تو اس کے لیے بال کٹوانا یہ مردوں سے مشابہت ہے, اس لیے یہ صحیح نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بال کٹوائے تھے, چھوٹے کروائے تھے.
تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے عورت بال چھوٹے کروا سکتی ہے. تو خوب سمجھیں کہ امہات المومنین نے نبی کے انتقال کے بعد جو بال چھوٹے کروائے تھے وہ زینت ختم کرنے کے لیے, کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے بالوں کی زینت کس کے لیے, یہ تو شوہر کے لیے تھی, تو زینت ختم کرنے کی نیت سے تھوڑے سے چھوٹے کروائے تھے بال انہوں نے. جبکہ آج عورتیں جو بال چھوٹے کرواتی ہیں وہ فیشن کے لیے, زینت پیدا کرنے کے لیے. تو یہ تغییر خلق اللہ ہے, یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے, کہ جس چیز میں اللہ نے زینت رکھی ہے لمبے بالوں میں آپ اس کے خلاف کو زینت قرار دے رہے ہو, تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. اس لیے عورت کے لیے ناجائز ہے کہ وہ زینت کے لیے بال چھوٹے کروائے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیے بالوں کے کنارے چھوٹے کر رہی ہے کہ اس سے بال صحت مند ہو جائیں گے تو یہ جائز ہے. تو اس لیے عورت کے لیے اس لیے بال چھوٹے کرانا کہ فیشن کے طور پر, زینت کے طور پر, تو چونکہ فساق عورتوں کا شعار ہے, غیر مسلموں کا شعار ہے, تو یہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر ویسے ہی چھوٹے کرواتی ہے کہ وہ بالوں کی نوکیں چھوٹے کروا رہی ہیں کہ تاکہ وہ تھوڑے سے ایک لیول میں آ جائیں تو یہ جائز ہے. اور اگر کوئی اس لیے چھوٹے کروا رہی ہیں کہ بہت ہی لمبے ہو گئے ہیں, سنبھالنا مشکل ہے, تو بھی جائز ہے, لیکن اتنے چھوٹے کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نا اتنے بال جو کمر تک آ رہے ہوں اور جو جس میں چٹیا بن سکتی ہو. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں کم از کم چٹیا بن سکتی ہو اس بالوں میں, اگر کوئی بنانا چاہے تو اس سے زیادہ چھوٹے کرنے کی اجازت نہیں ہے. شوہر کے کہنے پر بال کٹوانا, کیا عورت اپنے بال کندھوں کے نیچے سے کٹوا سکتی ہے؟ اس کا شوہر یہ کہتا ہے کہ کندھے کے اوپر نہیں کٹوا سکتی, نیچے سے کٹوا سکتی ہے. عالیہ حویلیہ سے. دیکھیے لمبے بال عورت کی زینت ہیں اور فطرت کو تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے, چاہے شوہر کہے یا جیسے بیوی اگر شوہر سے کہے کہ آپ داڑھی کاٹ لیں تو شوہر کے لیے حرام ہے داڑھی کاٹنا. تو عورت کے لمبے بالوں میں اللہ نے زینت رکھی ہے. امہات المومنین نے اپنے بال کو چھوٹے کروائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تاکہ زینت کو ختم کیا جا سکے. تو اگر عورت کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں اور وہ بیوہ ہو گئی ہے اور وہ اس نیت سے بال چھوٹے کر رہی ہے کہ زینت ختم کر رہی ہوں تو ہمیں ثبوت ملتا ہے اس کا. لیکن آج جو خواتین بال چھوٹے کرتی ہیں یا شوہر کے کہنے پہ کرواتی ہیں وہ خوبصورت بننے کے لیے, تو یہ تغییر خلق اللہ ہے کہ جس چیز میں اللہ نے حسن رکھا ہے آپ اس کے اپوزٹ میں حسن سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے شوہر کے کہنے پر یہ کام جائز نہیں ہے, کیونکہ شوہر کی نیت کیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی اچھی لگے, حالانکہ اچھی تو بڑے بالوں میں لگے گی, وہ اب اس کی فطرت چینج ہو چکی ہے. ہاں کسی کے بہت زیادہ لمبے بال ہوں, ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہو تو کنارے کاٹ کے اس کو برابر کر دینا یا تھوڑا چھوٹا کر دینا اتنا کہ وہ سنبھالنا آسان ہو, تو یہ جائز ہے, کیونکہ اس میں زینت مقصد نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک ٹینشن سے بچنا مقصد ہوتا ہے. تو پہلے زمانے میں تو خواتین اس کی کوشش کیا کرتی تھیں کسی طرح اور لمبے بال ہوں اور لمبے بال ہوں. اب چونکہ ہر چیز الٹ چل رہی ہے نا, قرب قیامت میں احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سب معاملات الٹے ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا ان تلد الامۃ ربتها, باندی اپنے آقا کو جنے گی. تو یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورت جس نے بچہ جنا ہے تو بچہ ماں کی اطاعت کرے, لیکن الٹا یہ ہوگا کہ والدین اپنی اولاد کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے. تو اس حدیث سے ہمیں اشارہ ملتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ ہر کام الٹا ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جو لمبے بالوں میں اللہ نے زینت رکھی تھی اب میاں صاحب کہہ رہے ہیں بال کٹائیں چھوٹے کریں, تو یہ غلط چیز ہے, نہیں کرنا چاہیے ایسے. اور اتنے چھوٹے بال کر لینا کہ چٹیا نہ بن سکے, اس میں جو لمبے بال کی تعریف اس پہ صادق نہ آ سکے, تو یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بال لمبے رکھیں, اس بارے میں شوہر کی بات نہ مانیں. ہاں اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ وہ جیسے نوکیں بڑھ جاتی ہیں ان کو لیول میں لانا یا وہ سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے, بعض خواتین کے بہت لمبے بال ہوتے ہیں, تو اگرچہ زینت ہے لیکن وہ نہیں چاہ رہی ہیں ایسی زینت, سنبھالنا مشکل ہے, تو پھر گنجائش ہے کاٹنے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جی پہلے لڑکی کی جس دن رخصتی ہوتی تھی لڑکی والے الگ کھانا کرتے تھے, یہ خرچہ, پھر رخصتی کے بعد اگلے دن یہ پوری بارات, یعنی لڑکی والوں کی طرف سے جو آئے تھے لڑکے والوں کی طرف سے جو آئے تھے, ان سب نے مل کے ایک دن لڑکی والوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا. بارات والے دن ان کی طبیعت سے ان کا سارا پیسہ اڑا دیا تھا, اور اب یہ پورا ٹبر اگلے دن دوبارہ پہنچتا ہے, لڑکے والا کھانا کھلاتا ہے, پھر وہ سارا وہاں جا کے پھوڑ پھاڑ کے آتے ہیں. تو ڈبل کھانے ایک ایک شادی پہ ہو رہے ہیں اور بے تحاشا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے نکاح مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو علماء نے کہنا شروع کیا کہ یہ بارات غیر شرعی رسم ہے, یہ ہندوانہ رسم ہے, یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے, ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو نہیں کھلایا اس میں, لیکن اپنی نکاح نبی نے جب بھی کیا ہمیشہ ولیمہ کیا. اسی طرح وہ مسلمانوں کے کنٹری جہاں مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ نہیں رہے ہیں یا غیر مسلم ہم پہ مسلط نہیں رہے ہیں, ان کنٹریز میں ان علاقوں میں جا کے آج بھی دیکھیں آپ کو بارات کا کھانا ملے گا ہی نہیں.
لڑکی والے رخصتی لڑکا لڑکی والوں کے گھر جا کے دلہن کو اٹھا کے لے آتا ہے, اگلے دن وہ جو ہے نا سب لوگ ولیمے میں پہنچ جاتے ہیں. تو علماء نے اس کے خلاف الحمدللہ بولنا شروع کیا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب کیا کر رہے ہیں لوگ, کہتے ہیں ہم بارات چھوڑ تو نہیں سکتے, تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ لڑکی والے اور لڑکے والے آدھے آدھے پیسے ملا کے خرچہ بچائیں اور ایک ہی دن میں ولیمہ اور بارات اکٹھا کر لیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جس دن شادی ہوتی ہے اسی دن ولیمہ بھی, اسی دن بارات بھی, اور دونوں آدھے آدھے پیسے ملا لیتے ہیں, خرچہ بھی دونوں کا بچ جاتا ہے, آدھا ہو جاتا ہے, اور یہ دونوں دعوتیں مرج ہو جاتی ہیں. تو یہ اس حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, اتنی حد تک تو ٹھیک ہے کہ چلو پہلے ڈبل خرچے ہو رہے تھے وہ تو کم از کم آدھے ہوئے نا, اور لوگ ڈبل ڈبل کھانے پھوڑ پھاڑ کے رات کو 12 بجے آتے تھے, اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو 12 بجے قورمے پھوڑ کے آئے اور صبح پھر پولیس سے بھی نہیں اٹھے, وہ ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے کوچ کر گئے. لیکن غنیمت ہے کہ اس زیادہ بڑی برائی سے بچ گئے ہیں لوگ. لیکن پھر بھی یہ حقیقت میں سنت نہیں ہے, کیونکہ اس میں دو خرابیاں آ رہی ہیں. پہلی خرابی اس میں یہ ہے کہ ولیمہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے بعد کی, اس لیے تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ ولیمہ رخصتی کے بعد ہوتا ہے. اور رخصتی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دلہن دولہا کے کمرے میں آ جائے یا تنہائی کہیں اکٹھی اختیار کر لیں یہ لوگ. تو اگر بارات میں ایسا ہیلا اختیار کر لیا جائے کہ ادھر نکاح ہوا, ادھر دلہن کو فوراً رخصتی کے لیے لڑکے کے گھر بھیج دیا جائے, تو پھر رات کو یعنی اسی وقت رخصتی کر دیں, پھر اسی دن رات کو آپ کر لیں, ولیمہ بھی کر لیں, اور یعنی پھر وہ ولیمہ ہی کہلائے گا, لڑکا کرے گا. اس میں لڑکی والے اگر لڑکے کے ساتھ تعاون کر لیں کہ آدھے پیسے ہم دے دیں گے کیونکہ تم نے ہمارا بارات کا خرچہ بچا لیا, تو بھی ٹھیک ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ پورا خرچہ لڑکا کرے, لیکن اس دعوت کو ولیمہ کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ رخصتی کے بعد ہوئی ہے اور اس میں اصل کام لڑکا کر رہا ہے, یعنی لڑکے کی طرف سے دعوت ہو رہی ہے. تو یہ ہے اصل طریقہ. تو دوسری خرابی اس میں کیا ہو رہی ہے, جو دونوں مل کے کر رہے ہیں کہ آدھا خرچہ بہارا لڑکی والے اٹھا رہے ہیں. تو یہ دو خرابیاں ابھی بھی اس میں پائی جاتی ہیں. پہلی خرابی کیا, رخصتی سے پہلے یہ دعوت ہو رہی ہے جو کہ ولیمہ نہیں کہلائے گی, اس میں ولیمے کی سنت پوری نہیں ہوگی. دوسرا خرچہ یہ کہ یہ کیسا ولیمہ ہے جس میں آدھا خرچہ لڑکی والے اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے اس کو ختم کر دینا چاہیے. بہتر وہی ہے کہ جس دن لڑکی کی رخصتی ہو 2-4 افراد لڑکے والوں کی طرف سے آئیں اور لڑکی کو لے جائیں, اور کھانا سارا ٹبر جو ہے نا بسیں بھر کے اگلے دن ان کے گھر پہنچ جائیں. لیکن بہرحال یہ اس سے پھر بھی بہتر ہے, یہ جو بیچ کی راستہ لوگوں نے اختیار کیا وہ اس سے پھر بھی بہتر ہے جو دو دعوتیں ہو رہی ہیں. شادی میں کون سی رسموں سے بچنا ضروری ہے؟ شادی میں ایسی کون سی رسمیں ہیں جو ناجائز ہیں اور جن سے ہمیں بچنا چاہیے؟ نور فاطمہ کراچی سے. اس کا اصل جواب تو یہ کہ شادی میں ساری رسموں سے کوشش کریں بچیں اور صرف شادی کریں. آج کل شادی میں شادی تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے, شادی کے علاوہ کام بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے شادی جب ہو رہی ہے تو صرف شادی ہی ہونی چاہیے. باقی ناجائز رسموں میں یہ جو لڑکا اور لڑکی کا مخلوط ماحول ہے, نکاح کے موقع پہ نامحرم مرد عورتیں بیٹھے ہوتی ہیں اکٹھی, یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے, بے شرمی ہے. اس سے اوائڈ کریں, گناہ کی بات ہے. یہ شادی کے موقع پہ بارات کا کھانا جو لڑکی کا ابا کھلا رہا ہوتا ہے, یہ ہندوانہ رسم ہے, ایک غیر شرعی رسم ہے. اس کا بائیکاٹ کریں جتنا ممکن ہے آپ کے لیے. اور ڈھول باجے ناچ گانے, اس میں اب تو ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں, یہ ساری بیہودہ رسمیں, اس سے اجتناب کریں. اور جہیز کی رسم سے اجتناب کریں, یہ بیہودہ رسم ہے. اور اس کے علاوہ پتہ نہیں گاؤں دیہاتوں میں تو کیا کیا ہو رہا ہے, دہی مل رہے ہیں اور جوتا چھپائی, اور سالیوں سے پھر دولہا کی ہنس ہنس کے باتیں ہوتی ہیں اور بڑی فری ہو رہا ہوتا ہے وہ, اور سالیاں بھی بڑی فری ہو رہی ہوتی ہیں. یہ سب بیہودہ حرکتیں ہیں. پھر آج کل ایک اور بیہودہ حرکت یہ شروع ہوئی ہے, بلکہ آج کل کیا ہے بھی بہت پہلے سے ہو رہی ہے, کہ دلہن کے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا جہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں وہاں نکاح کے بعد دولہا کو لا کے بٹھاتے ہیں اور پھر ان کی تصویریں لیتے ہیں. تو یہ بھی بیہودہ حرکت ہے بھائی. وہ لڑکا دولہا جو ہے وہ لڑکیوں میں زنانے میں کیوں جا رہا ہے؟ لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا. کوئی دولہا آیا کرے نا اس طرح لڑکیوں میں آ کے بیٹھا کرے تو یہ اوپر لکھ کے لگا دیا کریں لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا. تیری دلہن ہے تجھے مل جائے گی, وہاں جا کے تو تصویریں لے لینا اس کے ساتھ. تو کیوں تو لڑکیوں میں آ رہا ہے اور کیوں اس کو؟ یہ بیہودہ چیزیں ہیں. نکاح ایک سنت ہے, اس کو سنت طریقے پہ ہی کرنا چاہیے. اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, دولہا کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میرا گھر بس رہا ہے, مجھے دلہن مل رہی ہے, تو میں اللہ کا شکر ادا کروں, اللہ کی نافرمانی نہ کروں. وہ الٹا اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بری حرکتیں ہیں, یہ ساری بےہودگیاں جو شادیوں میں ہو رہی ہیں غلط ہے. سعودی عرب میں اب تک تو یہی ہوتا ہے, اللہ آگے جو وہاں ماحول تبدیل ہو رہا ہے اللہ بس حفاظت ہی کرے. لیکن اب تک تو سعودی عرب کا ماحول بڑا اچھا ہے. وہاں بالکل اس کی پرمیشن نہیں ہوتی کوئی لڑکی کوئی خاتون جو ہے وہ مردانہ میں چلی جائے یا کوئی مرد عورتوں میں آ جائے. تو
بہت سخت اس کی پابندی ہوتی ہے. اور لڑکیوں کو ایک صاحب نے یہاں تک بتایا کہ جو خواتین کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں موبائل لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی, تاکہ کہ ایسا نہ کوئی خاتون کسی خاتون کی تصویر نہ کھینچ لیں یہاں پہ. تو اتنا سخت پردہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں بھی ماحول آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے, اللہ ہمارے بلاد حرمین کی اللہ حفاظت کرے. تو یہ تمام رسومات بیہودہ رسمیں ہیں. صرف ولیمہ ایک سنت ہے, ولیمہ کی رسم ہونی چاہیے, اس میں بھی خواتین الگ ہوں مرد الگ ہوں, اور نکاح کے موقع پہ چھوارے بانٹے جا سکتے ہیں. باقی ساری رسمیں غلط ہیں. اتنا کافی ہے بس جو ہے نا یہ جو. اور حدیث میں دف بجانے کی بھی اجازت ہے. تو اگرچہ علماء اس زمانے میں اس سے منع کرتے ہیں کیونکہ لوگ دف بجانے میں حدود پہ نہیں رہتے, لیکن اگر کسی نے دف بجا دیا صرف نکاح کی اناؤنسمنٹ کے لیے, خوشی کے اظہار کے لیے, تو اس کی بھی گنجائش ہے. آپ نے کہا 2 بچے پیدا کرو, وہ 2 لڑکے ہوں گے یا لڑکیاں ہوں گی, یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ہے بھائی. اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں 2 لڑکے ہو گئے تو اب لڑکی نہیں آنی چاہیے کیونکہ وہ تیسری ہو جائے گی, تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ نیچر کے خلاف نہیں ہے کہ ایک آدمی کو آپ بیٹی کی نعمت سے محروم کر رہے ہو؟ ہے بھائی, کیا گھر میں بیٹی کا وجود ضروری نہیں ہے؟ گھر تو عورت سے آباد ہوتا ہے. بیٹیوں سے جس طرح کی محبت باپ کو ملتی ہے وہ بیٹوں سے نہیں ملتی. اور اگر جن کے 2 بیٹیاں ہوں گئی, بیٹا نہیں ملا, وہ کیا کریں گے؟ یعنی آپ نے قوم کو جب ایک نعرہ دیا ہے تو ان تمام اعتراضات کا جواب بھی تو دینا, کیونکہ یورپ نے یہ نعرہ دیا تھا, ان اعتراضات کا جواب نہیں دیا, لہذا ان کا خاندان کیا ہو گیا؟ برباد ہو گئے. وہ بعد میں پچھتا رہے ہیں کہ یار ہم نے کیا کس چیز پہ لگا دیا قوم کو. تو 2 بیٹیاں ہوں گی یا 2 بیٹے ہوں گے؟ اب جس کے ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی اس کو تو چلو بیٹا بھی مل گیا, اور کیا مل گئی؟ بیٹی بھی مل گئی. اگرچہ وہ اولاد پہ ظلم یہ ہوا کہ وہ بھائی اور بہنوں کی نعمت سے محروم, کیونکہ بھائیوں سے الگ محبت ملتی ہے, لڑکی کو بہن بھی تو چاہیے. ارے آپ کی بیٹی کو بہن کی نعمت چاہیے کہ وہ بہنوں سے جو باتیں آپس میں شیئر کرتی ہیں وہ ماں اور باپ سے بھی نہیں کر سکتی. بھائی کو بھائی چاہیے, بہن کو بہن چاہیے, اسی طرح بھائی کو بہن بھی چاہیے اور بہن کو. یہ فیملی تو اس طرح سے بنتی ہے. نیچر کے خلاف قوم کو کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ تو پہلا سوال یہ ہے میرا جناب جسٹس صاحب سے کہ آپ نے جو قوم کو کہا 2 بچے ہونے چاہیے, تو جن کے ایک لڑکا ایک لڑکی ہو گئی, ظلم تو ان پہ بھی ہوا کہ لڑکے کو بھائی نہیں ملے اور لڑکی کو بہن نہیں ملا, ظلم تو ان پہ بھی ہوا, چلو ہم نے مان لیا. لیکن باپ اور ان کی چلو پھر بھی ایک بیٹا ایک بیٹی مل گئے ماں باپ, جن کے 2 بیٹیاں ملی وہ بیٹے سے کیا ہو گئے؟ محروم. ان کا بڑھاپا کیسے ہوگا؟ ان کو گورنمنٹ کھلائے گی کیا؟ اب گورنمنٹ پہ اتنا بوجھ ڈال رہے ہو, مقصد گورنمنٹ پہ بوجھ کو کم کرنا ہے بھائی, ٹھیک ہے, لیکن اس سے گورنمنٹ کا بوجھ کم ہوگا یا بڑھے گا؟ بڑھے گا. بڑھاپے میں پینشنیں اتنی دینی پڑیں گی بڈھوں کو, کیونکہ ان کے پاس جوان کمانے والا گھر میں کوئی بھی, تو ہر ایک کی پینشن جاری کرنی پڑے گی آپ کو. ابھی تو مخصوص قسم کے لوگوں کی پھر رکشے والے کو بھی پینشن دینی پڑے گی, جمعدار کو بھی پینشن دینی پڑے گی, ٹیکسیاں چلا رہے ان کو بھی پینشن دینی پڑے گی, کیونکہ گھر میں بیٹا کمانے کے لیے نہیں ہے. اس کا جواب چیف جسٹس کے پاس بولو بھائی نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتائیں وہ. دوسری بات یہ کہ جن کے بیٹی پیدا ہو گئی بیٹا نہیں ہے, اب ایک ہی حل ہے بیٹے کے لیے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کریں ایک بیٹی کے بعد, اگر بیٹی نکلی دوسری تو اس کو قتل کر دیں ماں کے پیٹ میں, جیسے کہ انڈیا اور چائنا میں ہندو لوگ کرتے ہیں, انڈیا میں, اور چائنا میں چائنیز کرتے ہیں. چائنا میں 2 بچوں کا قانون ہے, لیکن وہاں گروتھ ریشو لڑکوں کا زیادہ اس لیے ہے کہ لڑکی کو پیدا ہونے پر پابندی ہے, اور جو لڑکی کی جنس کا پتہ چلتا ہے نا کہ لڑکا ہے یا لڑکی, یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ماں کے پیٹ میں بچے میں جان پڑ چکی ہو. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ گروتھ ریشو پہ کنٹرول کرنے کے لیے وہ ماں جو بچے کی محافظ سمجھی جاتی رہی ہے ہمیشہ, وہی ماں اپنے بچے کی کیا بن جائے؟ قاتل. اسی ظلم کو قرآن نے بیان کیا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن اس بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا, کیونکہ اس بچی کا کوئی والی وارث نہیں, وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئی نا جو کیس کرے عدالت میں. تو آپ یہ ظلم پر لوگوں کو لے کر آ رہے ہو, کیونکہ یہ ایسا ہوگا, کوئی بھی اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ میری صرف بیٹیاں ہوں, ہر آدمی کو بیٹا چاہیے. ممکن ہے اس پہ تو کچھ لوگ راضی ہو جائیں کہ ہمیں 2 بیٹے مل گئے بیٹی نہیں چاہیے, لیکن اس پہ لوگ راضی نہیں ہوں گے کہ ہمیں بیٹا نہ ملے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو قتل کریں گے ماں کے پیٹ میں بچوں لڑکیوں کو, گورنمنٹ کتنے ہی قانون بنا لے کہ قتل نہ کرو, مگر ہر آدمی قتل کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ نیچر کے خلاف لے کے جا رہے ہو نا آپ. جیسے کہ انڈیا میں حکومت نے قانون بنائے کہ بیٹی کو قتل نہ کیا جائے, مگر پھر بھی مائیں کیا کرتی ہیں؟ اگر ماں نہیں کرتی شوہر کرواتا ہے زبردستی, مارو اس کو ماں کے پیٹ میں, اور کتنے دردناک اذیت ناک طریقے سے قتل کیا جاتا ہے. میرے پاس کیسز آتے ہیں, بعض مائیں کرتی ہیں تو پچھتاتی ہیں بعد میں, بچے کی سانس اکھڑتی ہے ماں کے پیٹ میں, پتہ چلتا ہے کہ جان جا رہی ہے کسی کی. تو یہ گناہ کس کے کندھوں پہ ہوگا؟ چیف جسٹس کے, جو یہ قوم کو کیا سکھا رہے ہیں کتنے بچے ہوں. تو جتنے کروڑوں لڑکیاں ماں کے پیٹ میں قتل ہوں گی نا لڑکے کی لالچ میں, کیونکہ جب 2 ہی ہیں تو اب تو بھائی ایک آدھ تو بیٹا
چاہیے. تو اس کا چیف جسٹس کے ذمہ جواب کیا ہے؟ قرض ہے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ قتل تو نہیں کریں گے، مگر دو جب ہو گئے تو دو بیٹیاں ہوئی تو بھائی جس کے بیٹیاں ہوئی ہیں اس کو یہ اجازت دی جائے کہ آپ مزید بچے اس لالچ میں پیدا کر سکتے ہیں کہ کیا ہو جائے؟ بیٹا. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن کے دو بیٹے ہو گئے وہ نسل رک گئی، جن کے بیٹیاں ہوئی تو وہ نسل چلتی رہے گی. تو 6 8 بیٹیاں ہوں گی بیٹے کی لالچ میں، تو گروتھ ریشو مرد اور عورت کا وہ نیچرل نہیں رہے گا. لڑکیاں دھڑام سے اور لڑکے مارکیٹ میں شارٹ ہو جائیں گے. اس کا بھی جواب کسی کے پاس، یہ تو ابھی ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ میرے دلائل ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ یہ جو 2 بچوں والا فلسفہ ہے نا، اس کے خلاف ابھی میں نے دلائل شروع نہیں کیے. تو کچھ اور بھی کچھ سوالات ہیں. ایک اور سوال کر لیتا ہوں. نمبر 2، چیف جسٹس صاحب طریقہ بھی بتائیں کہ 2 بچوں کے بعد حمل روکا کیسے جائے. ایسا کوئی طریقہ جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. کسی کا باپ بھی ایسا طریقہ آج تک ایجاد نہیں کر سکا کہ حمل بھی روکا بھی جائے اور صحت کو نقصان نہ ہو. وہ گورے نہیں کر سکے ایسا کوئی طریقہ. میرے پاس ریٹن میں گوروں کے ڈاکٹروں کے انگلش میں حوالے ان کی کتابوں کے ساتھ موجود ہیں جو نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا طریقہ ایجاد نہیں ہوا کہ آپ حمل روکنے کی کوشش کرو اور مرد یا عورت کی صحت کو نقصان نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ نیچرل ہے نا. دیکھو ہم جب روٹی کھاتے ہیں تو ہمارے ایک فوراً معدے میں تیزاب بننا شروع جو روٹی کو ہضم کرے. اگر آپ روٹی کا نوالا چباؤ اور نگلنے سے پہلے باہر پھینک دو تو معدہ کیا ہو جائے گا؟ خراب. کیونکہ نیچر کے آپ کیا چل رہے ہو؟ خلاف. اسی طرح اگر آپ نگل لو، یعنی اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ روٹی کو چبانے کے بعد نگلنا. نگلنے پر پابندی لگاؤ گے روٹی کو تو مصیبت. اگر آپ نگلنے تو حکم دو، گورنمنٹ حکم دے کے نگل تو لو، مگر اس کو ہضم کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہے؟ پابندی. نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا ہضم پر تو پابندی ہے، آگے واش روم جا کے اسے پاس کرنے پر بولو نا بھائی پابندی، پھر بھی مصیبت. کیا مطلب؟ جو کام نیچرل ہوتا ہے نا، پھر آگے اس کے جو نتیجے نیچرل نکلتے ہیں، کہیں بھی آپ بریک لگاؤ گے تو ڈسٹرب کون ہوگا؟ انسان کی باڈی. یہ جو اللہ نے میاں بیوی کا تعلق رکھا ہے نا جنسی، یہ تب تعلق ہوتا ہے تو یہ نیچر ہے کہ اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرتا ہے. پھر جب حمل ٹھہرتا ہے تو یہ نیچرل ہے کہ وہ بچہ دنیا میں آئے گا. جب بچہ دنیا میں آئے گا تو نیچرل ہے کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوگا. کسی بھی اسٹیپ پہ آپ بریک لگاؤ گے تو بیڑا غرق ہوگا عورت کا. لیکن ہمارے ہاں فیملی پلاننگ والے عورت کی صحت کے نام پہ اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. عجیب بات ہے. کہہ رہے ہیں اس سے صحت خراب ہوگی. تو یہ صحت اگر خراب ہوتی تو یہ پروسیس نیچرل نہ ہوتا، یہ نیچر کے خلاف ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جج صاحب یہ بتائیں گے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس کو اختیار کیا جائے گا اور صحت خراب نہیں ہوگی. میری نظر میں صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آنا چھوڑ دیں. اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے. تو پھر آلٹرنیٹ راستہ جج صاحب کے ذمے ہے کہ جب مرد اپنی خواہش پوری نہیں کرے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ پھر وہ کیسے اپنی خواہش پوری کرے گا؟ یہ سوال کس کے ذمے ہے؟ جج صاحب کے ذمے، کہ وہ اخبار میں اناؤنس کریں گے کہ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ تو دے دی ہے کہ 2 بچے اچھے، مگر ان تمام سوالات کے جواب کہ جو مرد شادی کرنا چھوڑ دیں یا بیگم کے پاس جانا چھوڑ دیں تاکہ بچہ نہ ہو، تو ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ میرے پاس تشریف لائیں. میں نے اس کا کوئی ایسا آلٹرنیٹ نکالا ہے، کیونکہ مرد کو جب خواہش پیدا ہوگی تو پھر بیوی کے پاس جانا بھی کیا ہے؟ نیچرل ہے. اگر وہ نہیں جائے گا تو اس کی صحت کو کیا ہوگا؟ تبھی تو کنواروں کے منہ تو دیکھو بیچاروں کے، یہ جتنے چھڑے چھاٹ ہیں ان کے چہروں پہ رونق نہیں ہوتی. میں نے تو جس کنوار میں شکل دیکھ کے بتاتا ہوں کنوار ہے سالا، چہروں پہ رونق ہی نہیں ہے. جیسے ہی شادی ہوتی ہے دولہا کے چہرے پہ رونق آتی ہے کہ نہیں آتی؟ پہلے دن تو وہ بیوٹی پارلر کی رونق ہوتی ہے، لیکن 5-6 دن کے بعد بھی پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس کمبخت کی معذرت کے ساتھ یعنی اتنے عرصے کے بعد ہوئی ہے تو کمبخت ہی کہیں گے نا کہ اس کی شادی. دلہن کے چہرے پہ بھی نور ہوتا ہے، ایک الگ سے ہوتا ہے، رونق ہوتی ہے. دولہا کے چہرے پہ بھی پکڑا جاتا ہے وہ یہ نہ کہ بھئی شادی ہوئی ہے. تو نیچرل ہے نا. جب تک نیچر کے خلاف چل رہے تھے تو صحت خراب، اب نیچر پہ آ گئے تو صحت اچھی ہونا شروع ہو جاتی. تو جج صاحب اس کا حل بتائیں گے کہ جانا چھوڑ دیں، پرہیز کرنا شروع کر دیں. تو جج صاحب کے پاس اس کا آلٹرنیٹ، گورے کے پاس تو ہے، انہوں نے زنا کے سینٹر کھول دیے. انہوں نے کہا آپ شادی نہ کرو، اولاد پیدا نہ کرو، یہ کام کرتے رہو بیٹھ کے. ہمارے پاس تو میرے بھائی ایسا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تبھی پھر ان میں زناکاری کی وجہ سے دوسری بیماریاں پھیل گئیں. صحیح ہے نا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ان ساری چیزوں کو نہیں مانتے پھر بھی اتنی لمبی عمریں کیوں ہوتی ہیں. بھائی بیماری کا ایک سبب ہوتا ہے مگر صحت کے 100 اسباب ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر وہ ان چیزوں پہ نہ پڑتے تو ان کی عمر اگر آج 80 سال ہو رہی ہے تو 100 سال سے اوپر جاتے وہ لوگ. کیونکہ وہ لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں، وہ لوگ ڈرگس بھی لیتے ہیں، پھر بھی وہ 80 سال تک زندہ رہتے ہیں.
تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ڈرگس لینا صحت کے لیے فائدہ مند ہے, شراب پینا صحت کے لیے فائدہ, ایسا تو نہیں. وہ تو خود مانتے ہیں کہ شراب پینا صحت کے لیے نقصان دہ. انگریز اگر شراب پی کے بھی 80 سال زندہ رہ رہا ہے, اس کا مطلب اگر وہ شراب نہ پیتا تو 120 سال زندہ رہتا. شراب بہرحال نقصان دہ ہے. تو ان کی عورتیں پھر بھی اتنا جو عمریں لمبی ہو جاتی ہیں ان سب کاموں کے باوجود, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ چیزیں نہ کرتے تو ان کی صحتیں اور زیادہ اچھی ہوتی. اور ہمارے پاس بیماریوں کے ویسے ہی درجنوں اسباب موجود ہیں, گندا پانی, گندی ہوا, ٹریفک کے دھوئیں, ڈیزل, اور ہوٹلوں کے میں پتہ نہیں کن کن چیزوں کا گوشت کھا رہے ہیں. قیمہ تو کبھی بھی ہوٹل کا میں کھاتا ہی نہیں ہوں, کیا پتا کیا کوٹ کے لے آئے وہ بھائی. گوشت میں تو پھر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے نا آدمی کچھ ہے, پتہ نہیں کیا چھیچڑے کیا, بہت ہی جب تک سامنے نہ بنے تو ہم قیمت میں تو گوشت بھی نہیں کھاتا. جو گوشت کا شوربہ ہوتا ہے نا, سالن, بالکل سامنے کٹوا دو بکرا اپنے سامنے یا گائے کا, پھر تو سمجھ میں آتا ہے. کہ یہ عورت اپنا سر کھول کے وضو کر سکتی ہے یا نہیں, وضو ہوگا یا نہیں. سر کے بالوں پر باپ یا بھائی کی نظر پڑتی ہو تو اس بارے میں بتائیں. دیکھیں, سر کے بالوں کا پردہ اپنے محرم رشتوں سے نہیں ہے. جو بھی محرم رشتے ہیں باپ بھائی, ان سے عورت کے لیے پردہ فرض نہیں ہے, غیر محرم سے پردہ فرض ہے. تو بھائی باپ وغیرہ کے سامنے سر کے بال کھولے جا سکتے ہیں, لیکن افضل یہی ہے کہ نہ کھولے جائیں. عام طور پر اچھے خاندانوں میں جن میں حیا زیادہ ہے, عام طور پر ان کی خواتین سر پہ چادر ہی رکھتی ہیں, تو لیکن لازم نہیں ہے. تو اس لیے چہرہ یعنی سر کھول کے ان کے سامنے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم. بنت عبداللہ, اتر پردیش, انڈیا سے. اتر پردیش یو پی, جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں, سنسار پور سے. تو یو پی سے انہوں نے پوچھا, یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں. دادی, وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا, وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا ہوتا ہے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا. کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے, ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لب و لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے. بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے. کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے, والدہ کی, اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی. ہماری تو اردو ظاہر ہے وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی, لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا, وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں. ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم. کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے؟ اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جائز ہے, سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے, لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے. اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے, یہ برا نہیں ہے. بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے, لیکن اپریشیٹ نہیں کیا. تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے, لیکن کوئی فرض نہیں ہے. کیا اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں نہ پڑھیں تو اچھا ہے. ویسے بھی وضو میں کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں, صرف ایک ہی دعا ہے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس کے علاوہ جو لمبی چوڑی دعائیں ہیں نا وضو میں, ہاتھ دھوتے ہوئے یہ, منہ دھوتے ہوئے یہ, قلی کرتے ہوئے یہ کسی بھی مستند روایات سے, حدیث سے ثابت نہیں ہے. وضو کے بعد اعضاء کو پوچھنا. کیا وضو کرنے کے بعد اعضاء کو پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ پوچھنا چاہیے. پتہ نہیں کس طرح سے لکھا ہوا ہے. ایک شعر یاد آ رہا ہے, بلال انصاری نے یہ سوال پوچھا ہے انڈیا سے. شعر یاد آ رہا ہے پوچھنے سے. ہم نے 9th کلاس میں تھے تو ہمارے ٹیچر نے شعر سنایا تھا, ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی, خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی. یعنی محبوبہ کے دستے نازک, ان کے نازک ہاتھوں کے لیے جو میں نے پونچھا کی یوں سمجھیں کہ چھوٹی سی پونچھے کو جو ہے نا پونچھی کہا جاتا ہے, یہ ہاتھ صاف کرنے کا رومال جسے کہتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ان کے دستے نازک کے لیے جو رومال بھیجا تھا نا, تو خبر یہ پہنچی کہ وہ رومال نہیں پہنچا. تو اس کو شاعر نے کہا ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی, خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی. یعنی شاعر بیچارہ جل رہا ہے, کڑ رہا ہے کہ یار وہ رومال بھی نہیں پہنچا. تو سوچو, یعنی اس زمانے میں رومال نہ پہنچنے پر اتنی تکلیف ہوا کرتی تھی, اور محبوبہ تک رومال پہنچانا بہت مشکل ہوتا تھا. آج تو بندہ آرام سے پہنچ جاتا ہے محبوبہ تک. تو اس زمانے میں اتنے فاصلے تھے کہ محبوبہ کو آپ رومال پہنچانا آپ کے لیے مشکل تھا. تو لو لیٹر کون پہنچائے گا اور خود کیسے پہنچے گا؟ اور آج محبوبہ پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہے, بندہ لیٹ پہنچ رہا ہوتا ہے. یہ حالات ہو چکے ہیں. کیا وضو کے بعد اعضاء کو پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں, پوچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی ثابت ہے.
تو بعض علماء کہتے ہیں نہ پہنچنا زیادہ بہتر ہے، اس میں وضو کے آثار دیر تک رہتے ہیں، یعنی وضو کی تازگی زیادہ دیر تک رہتی ہے، لیکن جائز ہے۔ بہرحال الجھن ہوتی ہے بعض دفعہ، نماز میں دل نہیں لگتا، پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، تو پہنچ بھی سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت کتنی کی جائے؟ فرض نماز اکیلے پڑھی جا رہی ہو تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ نظام الدین انڈیا سے نہیں پڑھی جائے گی۔ کسی نے پڑھ لی تو یہ بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے، اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد رکوع کر لے، کیونکہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت بس سورہ فاتحہ، اس کے بعد نہیں ہے۔ قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ قضا نمازوں کا آسان طریقہ، قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر قضا نمازیں کافی زیادہ ہوں تو انہیں پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ محمد عمران اسلام آباد سے۔ دیکھیے، فرض نماز شرعی عذر کے بغیر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے، اگر پڑھ لی تو نماز ادا نہیں ہوگی، خوب سمجھ لیں، وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنی پڑے گی۔ اور قضا نمازیں زیادہ ہوں، آسان طریقہ یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، بلکہ اس کو ایک تسبیح کے بقدر آپ کھڑے رہ کر رکوع کر لیں۔ اگرچہ یہ طریقہ خلاف سنت ہے، لیکن بہت زیادہ نمازیں جمع ہو گئی ہیں، ان میں ٹائم بہت لگ رہا ہے، تو پھر اس طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کو آپ، کیونکہ اس میں قرات کرنا واجب نہیں ہے۔ ممکن ہے بہت سے لوگ یہ فوراً حدیث پیش کر دیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو سورہ فاتحہ کے بغیر حدیث میں آتا ہے نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں آتا کہ رکعت ہی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے امام مالک کا تو قول ہے، مشہور قول وہی ہے کہ چاروں رکعتوں میں سے ایک میں بھی اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، چاروں میں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن حنفیہ کا قول یہ ہے کہ پہلی دو رکعتیں وہ دوسری پہلی کے مشابہ ہے، یہی وجہ ہے کہ سفر میں آخری دو رکعتیں ساقط ہوتی ہیں، پہلی برقرار رہتی ہیں، تو پہلی دو کا وہی یعنی دوسری کا وہی حکم ہے جو پہلی کا ہے، اس لیے پہلی دو میں تو واجب ہے، آخری دو میں واجب نہیں ہے۔ تو اس لیے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھے تو بھی جائز ہے، اور صحابہ کے اس بارے میں ہمیں فتویٰ بھی ملتا ہے اس بارے میں۔ تو اس لیے فرض میں اگر آپ تخفیف کر لیں، تیسری اور چوتھی رکعت میں تھوڑی دیر کھڑے رہ کر بس رکوع کر لیں تو بھی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پراپر طریقے سے پڑھیں، لیکن بہت زیادہ نمازیں جمع ہوں تو اس شارٹ طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے، مگر وطر میں ایسا نہیں ہوگا۔ وطر میں آپ کو تیسری رکعت میں بھی تلاوت بھی کرنی پڑے گی اور فاتحہ بھی پڑھنی پڑے گی۔ وضو میں دانت سے خون آئے تو کیا حکم ہے؟ وضو کے دوران دانتوں سے خون نکلتا ہو تو وضو ہوگا یا نہیں؟ نیز عام حالات میں دانت سے خون نکلے تو اسے نگلنا حرام ہوگا یا نہیں؟ محمد شہباز انڈیا سے۔ دیکھیے، وضو کے دوران اگر دانت سے خون نکل آیا تو ہلکا سا خون ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن اتنا خون ہے کہ تھوک پہ غالب آ گیا، یعنی آپ نے جب تھوک پھینکا تو اس میں سرخی زیادہ ہو، تھوک کم ہو، سرخ پنا زیادہ آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، پھر اس کو یوں سمجھا جائے گا جیسے خون نکل کے بہہ گیا ہے، اور ایسے خون کو نگلنا بھی حرام ہے کیونکہ بہتا ہوا خون ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ ناپاکی کے حکم میں نہیں ہے، نہ تو اس سے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا، نہ وہ حلق میں جانے سے حرام ہونے کا حرام کہا جائے گا اس کو، لیکن وہ حلق میں جاتا نہیں ہے، اتنا تھوڑا ہوتا ہے، جاتا اکثر جب ہی ہے جب زیادہ نکل جائے وہ۔